اور آج کا میرا عنوان ہوگا حسد. یاد رکھیے، حسد کے تعلق سے چند باتیں میں رکھوں گا. حسد ایک یاد رکھیے ایک دلی بیماری ہے. حسد جو ہے ایک ایسی دلی کیفیت ہے یا دلی بیماری ہے جو بیماری ایک مومن کے لیے بہت گھاتک ہوتی ہے. یاد رکھیے، بہت نقصان دہ ہوتی ہے، بہت زیادہ مضر ہوتی ہے، بہت زیادہ جو ہے جس کو کہیں گے آخرت کے اعتبار سے اور دنیا کے اعتبار سے خسارہ اٹھانے والی چیز ہوتی ہے. لیکن ایک عجیب بات ہے، حسد کا معاملہ ایسا ہو چکا ہے آج کل کہ ہم دیکھتے ہیں کہ حسد ایک دوسرے سے ہونا بہت کامن ہو چکا ہے. بلکہ اگر کسی کو کسی سے حسد نہ ہو تو پھر اس کو انکامن مانا جاتا ہے. یاد رکھیے، جبکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ حسد جیسی گندی بیماری، دیکھیے غیبت، چغلی، کینہ، بغض، تکبر، حسد، یہ سب دلی کیفیتیں ہیں اور یہ دل کے امراض ہیں. امراض سمجھتے ہیں، بیماریاں ہیں. اور قرآن کی تلاوت ان امراض کو ضائع کرتی ہے، کمزور کرتی ہے، ختم کرتی ہے، مٹا دیتی ہے. یاد رکھیے. اور اس کے بعد ظاہر سی بات ایک مومن جب دین پر عمل کرتا ہے تو پھر ظاہر سی بات یہ اور بھی ختم ہو جاتی ہے. لیکن یہ ایسی چیزیں ہیں جو انسانی فطرت میں ہے، یہ ہے بول کر ہم انسان ہیں. اور جب فطرت میں یہ برائیاں ہونے کے باوجود ہم جب ان برائیوں کو دباتے ہیں، سمجھ رہے آپ، جب دباتے ہیں تو تب اس کا اجر پاتے ہیں. ورنہ فرشتوں کو اللہ رب العزت نے بنایا، وہ صرف نیکی کرتے ہیں، اس لیے ان کا مقام بھی جو ابن آدم جیسا نہیں ہے. سمجھ رہے آپ کہ اللہ رب العزت نے فرشتوں کو جھکنے کا حکم دیا. کیوں؟ اس لیے کہ آدم کی فضیلت، انسان کی فضیلت ہے کہ اس میں شہوت ہے، اس میں برائیاں ہیں، اس میں خواہشات ہے، اس میں سب کچھ ہونے کے بعد بھی اس کو وہ دباتا ہے. یاد رکھیں. تو کوئی بھی انسان حسد سے جس کو کہیں گے مستثنا نہیں، بات ہم سمجھ لیں. بہت سارے لوگ بولتے رہے اب آپ حسد کا بول رہے، میرے میں تو حسد کوٹ کوٹ کے بھری، میں کیا کروں. تو یہ تو آپ میں ہے، میرے میں ہے، سب میں ہے. بس فرق کیا میں بتا دیتا ہوں. ایک دیندار آدمی اپنی دلوں کی بیماریوں کو دبا کے رکھتا ہے اور ایک کمینہ اس کا اظہار کرتا ہے. کمینگی سمجھتے آپ، یہ کامن ورڈ ہے اردو کے اندر، لیکن ایک الگ بات ہے، غلط معنی میں استعمال ہوتا ہے. ایک برا آدمی اظہار کرتا ہے اپنی برائیوں کا اور ایک نیک آدمی اس کو دباتا ہے. بس یہی ڈیفرنس ہے. بس مطلب کوئی بھی انسان چاہے کتنا بھی اچھا ہو، اس میں حسد نہ ہو نہیں سکتا، کینہ نہ ہو اس میں ہو نہیں سکتا، بغض دل میں پیدا نہ ہو نہیں سکتا، غصہ نہ ہے اس کو بے وجہ ہو نہیں سکتا. مطلب بیماریاں، شہوت، غلط شہوت کی طرف اس کے رجحان، یہ اس کی فطرت میں، برائی کی طرف جانا، نشوں کی طرف جانا، اس کا فطرت کا پارٹ ہے. اسی فطرت کو جب ایک انسان دباتا ہے، اس کو ذلیل کرتا ہے اور خود اس پر سوار ہو جاتا ہے تو پھر وہ نیک انسان کہلاتا ہے. اور جب اس کو کھلے عام کرتا ہے، اس کا اظہار کرتا ہے تو وہ انسان جو ہے برا ہوتا ہے. تو ایک انسان جو اظہار کرتا ہے، یاد رکھیے، اور ایک انسان دباتا ہے. بس ایک مومن دبانے کا، ختم کرنے کا، مٹانے کا اجر پاتا ہے. سمجھ رہا بات کو؟ اور اس بات کو سمجھنے کی ہمیں ضرورت ہے. یاد رکھیے، حسد کے تعلق سے، خاص طور سے حسد کے تعلق سے جو قرآنی آیت میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، اللہ رب العزت فرماتا ہے قرآن کے اندر، اور قرآن کے اندر سورہ نساء کی آیت نمبر جو ہے 54، سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت 54، اللہ فرماتا ہے، کہتا ہے ام یحسدون الناس علی ما آتاهم اللہ من فضل، کیا لوگ اس چیز کے اوپر حسد کرتے ہیں جو اللہ رب العزت نے اپنے فضل سے لوگوں کو نوازا ہے؟ یا کیا ہم اس چیز پر ایک دوسرے سے حسد کرتے ہیں جس چیز کو اللہ رب العزت نے ہمیں نوازا ہے؟ مطلب ہم حسد کب کرتے ہیں؟ یہ میں آیت کیوں رکھ رہا ہوں، حسد کب کرتے ہیں پہلے آپ کو بتاؤ. حسد کا ڈیفینیشن کیا ہے، مختصر دیکھتے ہیں. حسد کا ڈیفینیشن کیا ہے، سنیے. حسد کا مطلب ہے کسی شخص پر اللہ کی نعمت سے جلنا، کسی شخص پر اللہ کی نعمت سے جلنا کہ یہ نعمت اسے کیوں ملی، ٹھیک ہے، اور اسے نہیں ملنا چاہیے تھی، اور یہ نعمت اس سے چھن جائے تو بہتر ہوگا. پہلے تو کیوں ملی، نہیں ملنا چاہیے تھی، اور اگر اسے چھن جائے تو بہتر ہوگا. یہ ہے حسد کا مختصر سا ڈیفینیشن. یاد رکھیے، سمجھ رہے بات کو؟ اب کسی انسان کو کوئی نعمت ملنا اور اس سے انسان کے دل میں جلن پیدا ہونا، جلن سمجھتے اردو کا بالکل کامن ورڈ ہے، سمجھا، جل کڑ جانا. مثال کے طور آپ نے کسی کے بچے کو اچھا کچھ کرتے ہوئے دیکھ لیا اور آپ نے خوشی کا اظہار نہیں کیا، بلکہ آپ کے دل میں کیا آیا، ہمارے بچے نہیں کرتے، بچہ کیسا کر لے، اور فوراً دل میں ایک مادہ جلن کا شروع ہوگا. کسی کا رنگ دیکھ لیا، فوراً دل میں ایک مادہ جلن کا شروع ہو گیا. کسی کے انکم اور سیلری کے بارے میں پتہ چل گیا، فوراً ایک مادہ دل میں برائی کے اس سے آیا، یہ کیا ہو گیا، یہ کیسے ہو سکتا، ان کو یہ کیسا مل سکتا، وہ اس لائق تھوڑی تھے، ہم تو اس سے آگے تھے، میری ڈگری تو اس سے بڑی ہے، فلاں ہے، یہ کیسے ہو گیا، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، اب یہ کاش یہ نوکری سے چلے جائے. تو یہ نعمت کیوں ملی، اسے نہیں ملنا چاہیے تھی، اور کاش کی اس سے یہ چیز چھن جائے، اس سے یہ چیز چھن جائے. یاد رکھیں، کوئی بھی نعمت ہو سکتی، خوبصورتی ہو سکتی، مال ہو سکتا ہے، دولت ہو سکتا ہے، حسن جمال ہو سکتا ہے، اسی طرح کوئی چیز، روپیہ پیسہ، نوکری اچھی ہو گئی، گاڑی کسی نے مل گئی، کسی کو فلاں ہو گیا، کسی کو اولاد ہو گئی، کسی کو لڑکیاں ہو گیا، کسی کو سمجھ رہا، کچھ بھی ہو سکتا ہے، ایکس وائی زیڈ، کوئی چیز دیکھی اور فوراً دل میں ایک مادہ ہے، اس کو کیوں ملی، اس کو نہیں ملنا چاہیے تھی، اور کاش کی اس سے چھن جائے. اب حسد کرنے والے کو حاسد کہتے ہیں، حسد کرنے والا، اور جس سے حسد کرتا ہے اس کو محسود کہتے ہیں. وہ میں اس میں نہیں جاؤں گا، بس جس سے حسد ہو رہی، جس سے جلن ہو رہی، ٹھیک ہے.
حاسد، لیکن حاسد کو تو سمجھ، حاسد وہ انسان ہوتا ہے جو حسد کرتا ہے، محسود وہ ہوتا ہے جس سے وہ حسد کر رہا ہے، سمجھ رہا؟ ٹھیک ہے، تو حاسد وہ انسان ہے جو حسد کرتا ہے۔ اب حاسد کی دو قسمیں، 2 ٹائپس ہیں ان کی حاسد کی۔ ایک حسد کرنے والا وہ ہوتا ہے جو یہ کہتا ہے کہ کاش کی یہ نعمت اس سے چھن جائے اور مجھے مل جائے، یہ پہلی قسم ہے۔ دونوں غلط ہیں، دونوں بدتر ہے، دونوں بری ہے، دونوں حسد ہے۔ لیکن پہلی قسم ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ نعمت مجھے مل جائے، اور دوسری قسم وہ ہے جو پہلی سے اور بدتر ہے اور بری ہے، وہ یہ ہے مجھے ملے نہ ملے اس سے تو چھن جائے۔ پہلی رہتی کہ اس سے چھن کے مجھے مل جائے، دوسری رہتی کسی کو ملے نہ ملے، مجھے ملے نہ ملے اس سے تو یہ نعمت چھن جائے، اور یہ بدترین حاسد ہے۔ حالانکہ دونوں حسد ہے، دونوں غلط ہے، لیکن پہلا تھوڑا ٹھیک ہے دوسرے کے مقابلے، کیونکہ پہلا ہی سوچ رہا ہے اس سے مجھے مل جانا، اور دوسرا کیا بول رہا مجھے ملے نہ ملے اس سے تو چھن جانا۔ یہ ہے حسد، یہ ہے جلن۔ اب یہ ایک ایسا مرض ہے، یاد رکھیے، حسد، جلن اردو میں سمجھ لیجئے، ایک ایسا مرض ہے کس کو کس سے کب ہو جائیں گا پتہ ہی نہیں چلتا۔ سب سے ڈینجر پارٹ اس کا یہ، ایک آدمی خوش اور خرم، بہت اچھے مزاج میں، ایک عورت خوش اور خرم، ایک اچھے مزاج میں، اپنا کچھ تو بھی کام کرے، اور دور بیٹھا ہوا ایک جلتے بیٹھا ہوا اس سے۔ اب کس کو کس سے ہو رہی ہے پتہ ہی نہیں چلتا، یہ سب سے بڑا پرابلم اس کا یہ۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرمایا جو نعمت دیا جاتا ہے وہ حسد کیا جاتا ہے، تو اپنی نعمتوں کو چھپا کے رکھو، نعمتوں کو چھپانے کا حکم ہے، یاد رکھیے۔ کہ تو خاموخواہ، دیکھیے مثال کے طور پر آپ اپنی گاڑی میں سفر کر رہے ہیں، اب گاڑی کو تو کچھ چھپا نہیں سکتا، میں سمجھ رہا ہوں، لیکن اننیسیسری آپ کو لگ رہا ہے کہ یہاں نہیں جانا چاہیے، یہاں استعمال نہیں کرنا چاہیے، دور پارک کر کے آنا چاہیے، بیٹر ہے۔ اب اننیسیسری آپ وہاں تک پہنچ گئے، انٹرنس تک پہنچے، فلاں ہے، خاموخواہ کھڑے ہوئے لوگوں کو حسد ہو گئی آپ سے۔ اچھا، اس کا نقصان کیا ہے معلوم آپ کو؟ وہ جو آدمی دل میں رکھتا ہے نا بات، وہ اس کو پالتا ہے اور بڑا کرتا ہے اس کو، ایک بچڑے کے جیسا۔ وہ حسدوں کو کیا کرتا ہے معلوم؟ پالتا ہے، بڑا کرتا ہے، اور موقع آنے پر اس کو مالی نقصان پہنچاتا ہے۔ موقع آنے پر یہاں تک دیکھا گیا حسدوں کی وجہ سے لوگوں نے جانی نقصان پہنچا دیا، اسے کی جان لے لی، جان چلے گی حسد کی وجہ سے۔ تو جو نعمت دیا جاتا ہے وہ حسد کیا جاتا ہے۔ اپنی نعمتوں کو چھپانا یہ بیٹر پارٹ ہے، کیونکہ کب کس کو مجھ سے حسد ہو جائیں گی مجھے نہیں پتہ چلتا نا۔ چلو کم از کم ایسا میں جا رہا تو بٹن آواز رہی ٹیں ٹیں، اور اس نے حسد کر رہا تو اس سے دور رہو، ہوتا نا کیسا الارم، کچھ بج رہا ہی نہیں، اب معلوم ہی نہیں ہو رہا۔ ایک آ کے آپ سے ایسا مل رہا ہے، منہ پورا اس کا کھلا ہے، بتی سی پوری ظاہر ہے، آپ کے قدموں میں نچھاور ہے، لیکن جانے کے بعد بولتا اللہ اس سے فلاں ہو جائے، یہ ایسے ہو جائے، اتنے کالوں کو دولت دے دیا تو نے، میں دیکھو اتنا گورا ہوں، اس سے ہوتا ہے ایسا لوگوں کو۔ ویٹر ہے آدمی، اس کو حسد ہو گئی، کیونکہ وہ جو آئے کھانے والے وہ کالے رنگ کے تھے، اور اس کو لگ رہا کالوں کے پاس پیسہ نہیں ہونا چاہیے، نعوذ باللہ۔ مطلب لوگوں کی اپنے پیمانے حسد کے لیے کوئی بھی چیز سے وہ حسد کر لیتے آپ سے، سمجھ رہے آپ بات کو؟ بچوں سے، بچوں کی تعداد سے، ان کے کھیل کود سے، ان کی صحت سے، ان کے اچھے ہونے سے، ان کے فلاں ہونے سے، آپ کے مال سے، مال میں کچھ پہن لیا، کچھ اوڑھ لیا، کچھ کھا لیا، کچھ پی لیا، کچھ لگا، ہر چیز حسد کی وجہ بن جاتی۔ کس کو کب ہوتی ہے پتہ نہیں چلتا، بیماری کا سب سے بڑا وہ ہے۔ لیکن مومن کے لیے خطرہ کیا ہے معلوم آپ کو؟ کسی کو ہم سے ہو رہی ٹھیک ہے، وہ اس کا پارٹ ہے، ہم کو کیا لینا دینا، بچنا چاہیے۔ یہ تو پریونشن از بیٹر دین کیور، یہ کہوں گا، لیکن مجھے یہ بیماری کبھی نہیں ہونا چاہیے، اس چیز کا مجھے خیال رکھنا پڑے گا۔ اس کے لیے اس آیت کو یاد کرنا پڑے گا۔ کیا فرمایا اللہ نے؟ کیا لوگ اس چیز سے جلتے ہیں جو اللہ نے اپنے فضل سے عطا کیا ہے؟ تو جب آپ دیکھیں کہ یہ عورت، یہ آدمی، یہ مرد کسی نعمت کا حامل ہے، اور آپ کے دل میں ایک جذبہ جاگرا کیوں اسے ملا، تو فوراً اپنی نفس کو ذلیل کیجیے اور کہیے الحمدللہ، اللہ نے اس کو یہ چیز دی، اے اللہ مجھے بھی عطا۔ حسد ختم ہو جائیں گے، حسد کنٹرول میں آ جائیں گے، حسد لمٹ میں آ جائیں گے، اور یہ کتنے جلدی ہو جاتی ہے میں آپ کو واقعات سنا بھی نہیں سکتا۔ اور ایسے لوگ ایسی کوئی انتہا نہیں۔ مثال دوں گا تو کبھی کبھار عجیب لگتا ہے کہ ایک بہن کا نکاح ہو گیا، سمجھ مثال دے رہا ہوں، ایک بہن کا نکاح ہو گیا فلاں خاندان میں، دوسری کو رشتہ اس سے اچھا آ گیا، تو آپ دیکھیں گے پہلی بہن یہ چاہیں گی دوسری کا رشتہ وہاں نہ ہو، حالانکہ سگی بہن ہے اس کی۔ کیا کام کر گیا ہم معلوم آپ کو؟ حسد چل گئی ہوں، حسد نے فلاں کر دیا۔ قومی اعتبار سے ہم آگے جا سکتے تھے کسی کام کے اندر، بس میرے دوسرے بھائی کی حسد نے مجھے اور پوری قوم کو پیچھے کر دیا۔ بہت ڈینجرس چیز ہے، بہت ڈینجرس چیز۔ تو جب بھی ایسا لگے کہ مجھے حسد ہو رہی ہے تو میں اس آیت کو یاد کر لوں، ام یحسدون الناس، اللہ فرما رہا ہے کیا لوگ حسد کرتے ہیں اس چیز پر جو اللہ نے اپنے فضل سے عطا کیا ہے؟ تو آپ جو آدمی حسد کرتا ہے ایکچولی اللہ کے ڈیوائیڈیشن اور شیئرنگ پہ وہ کوشچن اٹھاتا ہے، اس کو کیوں، مجھے کیوں نہیں؟ کیا فرمایا دیکھیں آیت کے، ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل، کیا لوگ اس پر جل رہے ہیں جو اللہ نے اپنے فضل سے عطا کیا؟ تو حاسد اللہ کی ڈیوائیڈیشن پہ وہ کرتا ہے، یہ کیسا بھاگ سکتا میرے سے اچھا، یہ کیسا پڑھ سکتا میرے سے اچھا، اللہ نے اس کو صلاحیت دی وہ بھاگ سکتا، اللہ نے اس کو صلاحیت دی وہ پڑھ سکتا، اللہ نے اس کو صلاحیت دی وہ فلاں، اللہ نے اس کو پیدا ہی ویسا کیا ویسا ہے۔ لیکن ہم جلتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھوں اللہ نے مجھے بھی کچھ خاص صلاحیتیں دی ہے، اسے بھی کچھ خاص صلاحیتیں دی،
لگتا ہے وہ صلاحیت مجھ میں ہونا چاہیے تو اللہ سے دعا کیجیے اللہ مجھے بھی دے دے، فنش۔ لیکن کبھی حسد کو اپنے دلوں میں نہ پالے۔ حسد بہت ڈینجرس مرض ہے، یہ مومنوں کے اجر کو، مسلمانوں کے اجر کو ایسے ہی برباد کر دیتی ہے جیسا سوکھی لکڑی میں آپ ایک چنگاری لگا دے وہ لکڑیوں کو برباد کر دیتی ہے۔ یہ مومنوں کی جس کو کہیں گے اعمال کو برباد کرنے والی چیز۔ اب حسد کے نقصان کیا ہے وغیرہ وغیرہ، میں اس تفصیل میں سے بچا کیسا جائے میں وہ پہلے رکھ چکا ہوں۔ آج صرف حسد کے نقصانات میں آپ کے ساتھ کچھ واقعات کی زبانی کہ حسد کیسے کیسے ڈینجرس نقصان دیتے۔ تو پہلے تو یہ بات ایک مومن سمجھ لے، جس کو جو نعمت ملی ہے جل کر حسد کر کے کوئی فائدہ نہیں میرے بھائی۔ اگر لگتا ہے وہ آپ کو ہونا چاہیے تو دعا کیجیے اللہ سے اور مانگیے اس چیز کو، اور اگر آپ کے لیے نہیں ہے تو سامنے والے کو دعائیں دیجیے ماشاء اللہ بارک اللہ، اور معاملہ چھوڑ دیجیے اور اپنے دل سے نکال دیجیے بھائی اللہ نے اس کو دیا ہے، ہم کو بھی اللہ نے کچھ نہ کچھ صلاحیت دی، کسی کو مال دیا ہے تو کسی کو صحت دی، سمجھ رہا، کسی کو کچھ دیا تو کسی کو کچھ دیا۔ ایک مرتبہ ایک صاحب، میں ایک مثال دے رہا ہوں، ایک صاحب جو ہے دوسرے پہ ہنسنے لگے، دونوں دوست تھے کالج میں ساتھ پڑھے، دوستوں کا معاملہ الگ ہی ہوتا ہے، تھوڑا ایک دوسرے سے جوک کر لیتے، ایج ہو گئی 50-55 سال یا 60 سال ایج ہو گئی، تو ایک دوست دوسرے دوست سے ملا تو ایک صاحب ابھی بھی کالے بالوں کے ساتھ ہے ماشاءاللہ 60 ایئرس میں، اور دوسروں کا حال یہ کہ پلکوں کے بال بھی سفید ہو گئے، مطلب ہاتھ سفید، پلکے سفید، سر کے بال سفید، داڑھی سفید، منہ سفید، تو وہ ٹانٹ مارنے لگے ان کو، مطلب پہلے دو دوسرے کو، ارے تو پورا سفید ہو گیا بولے، اور ہنسنے لگے دوسرے اپنے دوست پر۔ وہ دوست حاسد نہیں تھے تو انہوں نے بھی اپنے دوست کو سمجھانے کے لیے بولے آپ کے دانت کہاں چلے گئے؟ کہ تو ان کے پورے دانت چلے گئے، بال تو کالے رہے دانت پورے چلے گئے، ان کے بال سفید ہو گئے لیکن دانت پورے باقی، ایک نعمت ان سے چھینی ایک نعمت ان سے چھینی۔ بات سمجھ رہے آپ؟ ہر آدمی کو کچھ نہ کچھ عطا کیا گیا ہے، یہ بات آپ ذہن میں رکھ لیں۔ کوئی انسان بغیر کسی نعمت کے دنیا پیدا نہیں ہوا ہے، بس مسئلہ یہ کہ ہم اپنے آپ کو پہچانیں اور دوسروں کی نعمتوں کو دیکھ کے جلن کے بدلے اللہ کا شکر ادا کرے۔ لگتا ہے کہ آپ کے لیے ضرورت مند تھی تو آپ اللہ سے دعا کر لیں اللہ مجھے بھی یہ نعمت دے دے، یہ کافی ہے، اگر نہیں ہے تو اللہ کی اس تقدیر پر مطمئن ہو جائے۔ اگر اللہ سب کو ایک جیسا بنا دیتا تو کیا ہوتا تھا؟ حسد کرنے والوں کو ایک مثال دیتا ہوں سمجھنے، حسد کرنے والے لوگ، ٹھیک ہے، ایک مثال دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ سب کو ایک جیسا بنا دیتا کیا ہوتا تھا بتائیے؟ ہم سب ایک جیسے خوبصورت، سب ایک جیسے دکھنے میں، سب ایک جیسے مال میں، سب ایک جیسے صحت میں، سب ایک جیسے ہر کام میں۔ اب سب سے بڑا پرابلم تو کون کس کو کیسے پہچانیں گا؟ سبھی ایک جیسے، تو آپ کیا بولیں گے یار کچھ تو بھی تمیز ہو نا، تم کالا ٹیکا لگا لو، تم ہرا ٹیکا لگا لو، تم ادھر ٹیکا لگا لو، تم یہ کر لو، تمہارا ناخن توڑ دے، تمہاری انگلی توڑ دے، تمہارا پیر توڑ دے، تو پہچانے تو جائیں گے نا، کچھ تو کرنا پڑے گا نا۔ پورے 7 بلین لوگ ایک جیسے دکھتے ہیں دنیا میں، کیسے پہچانیں گے بتاؤ مجھے؟ پرابلم، ٹھیک۔ سیکنڈ، سب کے پاس مال بھی برابر ہے، چلو خوبصورتی برابر ہوگی، سب مال قومیت اور سب ایک جیسے دکھتے ہیں، مال بھی سب کے پاس برابر۔ اب میں بیمار ہوں، میرا علاج کون کرے گا؟ کیونکہ آپ بھی تو اتنے مالدار ہے جتنا میں مالدار ہوں، میری تیمارداری کی ضرورت ہے، میری خدمت کی ضرورت ہے مجھے اپنے گھر میں کام کے لیے، میں کیوں خدمت کروں گا آپ کی؟ تو میں بھی تو اتنا ہی مالدار ہوں جتنے آپ مالدار ہیں۔ دنیا کا پورا سسٹم کولیپس ہو جائے گا ایک دن میں اگر سب برابر ہو جائے، ایک جیسے ہو جائے تو۔ اس چیز کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو اللہ نے جو نعمتیں تقسیم کی نا، یہ وجہ ہے، تو ہر آدمی نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور ہر آدمی کے لیے نعمت آزمائش ہوتی ہے۔ چلیے، حسد کیا نقصان پہنچاتی ہے یاد رکھیے، ہم وہ دیکھتے یاد رکھیے۔ اور میں نے ایسا بتایا حاسد کی 2 قسمیں ہوتی ہیں حسد کرنے والوں کی، ایک بولتا ہے کہ میرے کو مل جانا ہے، دوسرا بولتا ہے کہ میرے کو ملو نہ ملو اس سے تو چھن جانا ہے۔ ہمیں دونوں سے نکل کر جب بھی کسی نعمت کو دیکھیں شکر بجا لائے، الحمدللہ ماشاءاللہ تبارک اللہ، اللہ نے ان کو دیا۔ ضرورت مند آپ لگتے ہیں، آپ محسوس کرتے ہیں تو دعا کیجیے اللہ مجھے بھی تو یہ چیز عطا کر دے، فلاں چیز مجھے بھی ضرورت کی، پیسہ روپیہ دولت جو 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 ہے بہرحال، ٹھیک۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ اب حسد کیا گل کھلاتی ہے، اگر اس کو روکا نہ جائے تو کیا نقصان کرتی ہے؟ بچوں کو ٹرین نہ کیا جائے کہ بیٹے حسد جلن نہیں کرنا تو کیا نقصان ہوتا ہے؟ آج کل ہمارے پاس کوئی سسٹم نہیں تربیت کا، حسد بالکل عام ہے، ماں باپ کو جلتے ہوئے دیکھتے پڑوسیوں سے، پڑوسیوں کے پاس جلتے ہوئے دیکھتے فلاں پڑوسیوں سے، بڑوں کو دیکھتے چھوٹے سے جل رہے، چھوٹے کو دیکھتے بڑوں سے جل رہے، اور یہ چیز محسوس جاتی دیکھیے، بچے محسوس کہ چھوٹا بچہ آپ کے پاس کوئی مہمان ملنے آیا کار میں آیا اور آپ بول رہے بیل گاڑی میں آئے انہوں، تو ظاہر سی بات ہے بچہ سمجھ جاتا کہ میرے والد جل رہے ہیں، حسد کے نتیجے میں اس کی گاڑی کو بیل گاڑی کہہ رہے ہیں، جبکہ پوری زندگی وہ اسٹرگل کر رہے ہیں کہ 2 ویلر نہیں لے سکتے، لیکن دوسروں کی گاڑی کو بیل گاڑی بولتے ہیں۔ یہ حسد کا اظہار کیا آپ، اور بچے سمجھ جاتے ہیں، پھر وہ بھی حاسد بنتے ہیں، ان کو لگتا ہے ہم بھی ایسا کرنا چاہیے بڑوں کو دیکھ کے، مالدار لوگوں کو دیکھ کے فلاں فلاں۔ تو ہمیں حسد کے تعلق سے سمجھنا چاہیے، اس کی خبات کو دیکھنا۔ اب حسد کیا گل کھلاتی ہے، آئیے اس کے نقصانات میں سے پہلا نقصان دیکھیے۔ حسد وہ پہلا جرم تھا جس نے سب سے پہلی نافرمانی اللہ کے آسمانوں میں کرائی اور سب سے پہلا قتل دنیا میں کروایا۔ آسمانوں میں اللہ کی سب سے بڑی نافرمانی حسد کی بنیاد پہ ہوئی، اور دنیا کا سب سے پہلا قتل حسد کی بنیاد پہ۔ اس سے میں سمجھتا ہوں میں نے اس لیے کہا نا حسد بہت نقصان دیتی ہے، جان تک لے لیتی۔ اچھا کس کو کسی بھی پتہ بھی نہیں چلتا، سب سے خطرناک تو یہ کو الارم بجتا تو کم از کم سمجھ میں آئے گا، بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے، یاد رکھیے۔ آئیے واقعہ سنتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں پہلا واقعہ۔ جنت میں کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے کس کو بنایا؟ آدم علیہ الصلوۃ والسلام، اور آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے اللہ تعالیٰ ابلیس کو بنا چکا تھا۔ کون تھے وہ؟ ابلیس تھا۔
آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے اللہ تعالیٰ ابلیس کو بنا چکا تھا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو ہے فرشتوں کو پیدا کر چکا تھا، فرشتے پیدا ہوئے، ابلیس پیدا ہو چکا تھا. اب آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ بنا رہا تھا. جب آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ بنا رہا ہے تو ابلیس کو کچھ نہ کچھ خبر ہے کہ کوئی نہ کوئی نیا آنے والا ہے. اللہ تعالیٰ ملک الموت کو حکم دے رہا ہے، وہ سارے دنیا کی مختلف مٹی اٹھا رہے ہیں ادھر سے ادھر سے ادھر سے، اور اسی کے نتیجے اللہ کے رسول فرماتے ہیں مختلف مٹی چونکہ اٹھا کے لائی تھی اللہ نے جو حکم دیا تھا، اس کے نتیجے میں ابن آدم کے کلر الگ ہوتے ہیں اور اس کا مزاج بھی الگ ہوتا ہے، کیونکہ ہر مٹی کلر کی الگ تھی اور ہر مٹی کی سختی اور نرمی الگ ہوتی. اس لیے کچھ لوگ سخت تو کچھ لوگ نرم مزاج ہوتے مٹی کی. اب دیکھو کچھ مٹیاں بہت سخت ہوتی ہے، کچھ مٹی بہت نرم ہوتی ہے، کچھ تو ایسی ہوتی بنج گرتے اگ جاتا، کچھ ایسی ہوتی ہے اب سالوں سال محنت کرو کچھ لگتا نہیں، بس وہی لے کر آ گیا. اب اللہ اپنے ہاتھوں سے مجسمہ بنا رہا ہے تو ابلیس وہاں گھومتا ہے، اطراف گھومتا ہے. روایتوں میں آتا ہے کہ وہ نہ صرف گھومتا تھا، جب مجسمہ بن گیا تو وہ جا کر اس کو مارتا تھا. تو آدم علیہ السلام کا مجسمہ بچتا تھا چونکہ وہ اندر سے کھوکھلا تھا. جب اس نے یہ دیکھا تو وہ سمجھ گیا بننے والی مخلوق کافی کمزور رہیں گی اپنے آپ، مطلب میں اس کو بہکا سکتا ہوں، سمجھ رہا ٹھیک. اور اس کے بعد جب آدم علیہ الصلوۃ والسلام بن گئے، اللہ نے حکم دیا اور آدم علیہ الصلوۃ والسلام میں روح آنا شروع ہوئی تو روح جو ہے سر کی طرف سے نیچے جانا شروع، مطلب وہ جو مٹی کا مجسمہ ہے اب وہ گوشت بن رہا ہے. اب وہ روح اوپر سے شروع ہوئی آنا اور آدم علیہ الصلوۃ والسلام صرف آنکھوں تک بنے تو دیکھ کر مچلنے لگے جنت کو دیکھ کر. اس کے بعد جو ہے نیچے آئے تو آپ نے سب سے پہلا کام کیا وہ یہ تھا آپ کو چھینک آئی. آدم نے الحمدللہ کہا، اللہ نے یرحمک اللہ کہا اور اللہ رب العزت نے کہا یہی جواب ہوگا تمہارا، تم یہ کرو گے چھینکوں گے تو یہ، مطلب چھینک آئی آدم علیہ الصلوۃ والسلام. اس کے بعد ابھی پیر نہیں بنے، ابھی خالی جسم اوپر کا بنا تھا. آدم علیہ السلام اسی حال میں مچلنے لگے جنت میں جانے کے لیے. تو شیطان اس سے بھی سمجھ گیا یہ جلد باز بھی اپنے مزاج کے، ابھی پورا بنا بھی نہیں لیکن بھاگنا چاہتا ہے، تو اس کو آئیڈیا آ چکا. اب اس کو حسد ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے بالآخر وہ حکم دے دیا جس کے بارے میں وہ سمجھ رہا تھا کہ فرشتوں سے اللہ تعالیٰ یہ مجسمے کی جو اتنی حفاظت ہو رہی ہے اور یہ جو بن رہا ہے نئی مخلوق، یہ کچھ خاص دکھ رہی ہے. اللہ نے بالآخر جب یہ حکم دے دیا جس کو اللہ رب العزت نے سورہ کہف کی آیت نمبر 50 میں دہرایا، سورہ نمبر 1850 میں اللہ نے دہرایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ. جب تیرے رب نے حکم دیا جو ہے فرشتوں کو کہ آدم کے سامنے جھکے، تمام کے تمام جھک گئے، الا ابلیس سوائے ابلیس کے، کان من الجن وہ جنوں میں سے تھا، ففسق عن امر ربی اور اس نے اپنے رب کے حکم کو جھٹلا دیا. کیوں جھٹلایا؟ جب اللہ نے پوچھا ابلیس کس چیز نے تجھے روکا تو کہا انا خیر من، میں اس سے خیر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے پیدا کیا. اور آگ کیسی ہوتی؟ جلتی تو اوپر کی طرف اڑتی ہے، تو اس نے کہا میں بہتر ہوں، اوپر اڑتا ہوں، مٹی کا جہاں سے بھی گریں گے نیچے گر جاتی ہے، میں افضل ہوں. اور یہ اس کا پہلا حسد کی بنیاد پر کبر تھا اور اللہ کی حکم کا انکار کی. تو پہلا آسمانوں میں نافرمانی کس بنیاد پہ ہوئی؟ حسد. بہت ڈینجرس چیز، بہت ڈینجرس چیز، ختم کر دیتی سماج، خاندان، افراد اور ملکوں کو اور شہروں کو برباد کر دیتی. اس کو ختم کرنے کی ضرورت پہلا. دوسرا واقعہ ہم لیتے ہیں جو کہ اللہ رب العزت نے سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 اگر آپ پڑھیں گے تو ملیں گا، وہ ہے دنیا میں ہونے والا پہلا قتل کیوں ہوا. روایتوں میں آتا ہے کہ دنیا میں ہونے والا پہلا قتل اس بنیاد پہ ہوا کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے 2 بیٹے تھے. اب یہ نہیں کہ 2 تھے لیکن 2 کا واقعہ اللہ نے سنا. ایک کا نام حابیل اور دوسرے کا نام قابل. دونوں نے کسی ایک چیز کا ڈیمانڈ کیا اپنے والد سے، چیز دے دی گئی، عطا کر دی گئی. تو قابل نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آدم علیہ السلام نے کہا اچھا ٹھیک ہے پھر میں فیصلہ کرتا ہوں، تم دونوں قربانی دو اللہ کے لیے، اور قربانی دو اور قربانی دینے کے بعد جس کی قربانی قبول ہوں گی سمجھ جانا پھر میرا فیصلہ صحیح تھا میں چینج کر دوں گا. دونوں نے قربانی دی. قابل نے ایک سوکھی گھاس وغیرہ کچھ ایسی گھاس پھوس لائی اور اللہ کے حضور کر دی، اور حابل نے جو ہے ایک موٹا تازہ دمبا لے کر آیا. اور پہلے زمانے میں یاد رکھیے ہم سے پہلے کی امتوں تک یہی ہوتا تھا، مال غنیمت یا کوئی چیز جب اللہ کے راہ میں قربان کرنا ہوتی وہ چیز رکھ دی جاتی، ایک آگ آسمان پہ سے آتی اور اس کو ختم کر دیتی. جنگی وغیرہ ہوتی، مال غنیمت بھی جو آتا اس کو جمع کر دیا جاتا اور سب جل جاتا. حلال نہیں تھا پہلی امتوں، ایک آگ آسمان سے آتی ختم کر دی. اس کا قبول ہو گیا، آگ آئی اور وہ گھاس پھوس کو قبول نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایسی قربانیوں کو پسند بھی نہیں کرتا جو ناقص ہو. اس نے خراب گھاس پھوس لا کر آیا تھا، اس نے موٹا تازہ جو اس نے پال کے رکھا تھا ایک دمبا وہ لایا تھا، اللہ نے قبول کر لیا. اب قابل کو برداشت نہیں ہو کہ باپ نے فیصلہ کیا حابل کے حق میں اور اللہ تعالیٰ نے بھی حابل کی قبول کر لی، لہٰذا اس نے حابل سے کہا میں تجھے قتل کر دوں گا. کس بنیاد پر؟ حسد. اس کی قبول ہوگی میری کیوں؟ اور حسد کی بنیاد پر کیا ہے قابل نے جو ہے حابل کا قتل کر دیا. حابل کو اس نے پہلے بتا دیا تھا میں تجھے مارنے والا ہوں. حابل نے کہا تجھے جو کرنا ہے کر، میں جوابی کارروائی تیرے خلاف نہیں کروں گا. اور قابل نے حابل کو قتل. بہت سارے لوگ کنفیوز ہوتے کس نے کس کو قتل کیا،
تو یاد رکھنے کا طریقہ ہے قاف سے قابل اور قاف سے قاتل، تو قابل ہی قاتل ہے، کین اینڈ ایبل، ٹھیک۔ بہرحال تو پہلا خون، پہلا مرڈر دنیا میں کس وجہ سے ہوا؟ حسد، یاد رکھیے۔ یہ حسد برباد کر، حسد برباد کر دیتی ہے، زندگیاں ختم کر دیتی، خاندان ختم کر، ہنستے کھیلتے، آپ سمجھ میں نہیں آتا کس کو کس سے ہو جائیں گے، کسی کو نہیں پتا۔ اچھا کوئی مستثنا نہیں ہے، باپ بیٹے سے مستثنا نہیں، بھائی بھائی سے مستثنا نہیں، بہن بہن سے مستثنا نہیں، ماں بیٹیاں مستثنا نہیں، خاندان خاندان نہیں ہے۔ اس کے اثرات بہت خطرناک ہوتے، یاد رکھیے۔ اور ہم نے دیکھا جب میں کالج لائف میں تھا تو میرے قریبی دو دوست، دونوں عمر میں 2 سال کے فرق، اور دونوں سگے بھائی، عمر میں کم فرق تھا ان کے، دونوں سگے بھائی تھے، اور کلاسز میں بھی آگے پیچھے ہوتے ہوتے وہ گریجویشن لیول وغیرہ پہ کیسا ہوتے لوگ ایک ساتھ ہی ہوتے، یہ بھی ایک کلاس میں وہ بھی ایک کلاس میں، بھائی ایک ہی کالج میں، اور حسد کی بنیاد پر ایک بھائی نے دوسرے بھائی کا قتل کر دیا، اور جب اس پر وہ ہوا اس کو پکڑا نہ جائے بول کے دوسرے بھائی نے خودکشی، صرف حسد کی بنیاد، حسد وجہ جو بھی ہو، لیکن خاندان ختم ہوتے میں نے دیکھا، رشتے ختم ہوتے ہوئے دیکھا۔ حسد بہت ڈینجرس چیز، اس نے جیسی دل میں آپ کے گھر کرنا شروع کی اس کو جبھی نپٹا دینا اپنے کو، نہیں ماشاءاللہ جو ان کو ملا وہ حق تھا، اللہ نے ان کو دیا، میں کہیں کچھ جلوں، اپنے آپ کو پیسیفائی کرنا، سمجھانا پڑتا آپ کو، کیونکہ جیسی ہوتا ہے نا، کسی کو بھی ہوتی ہے بیماری، ایک دم کسی کو نعمت دیکھی، ایک انسان نے ہینڈ سیٹ ہی لا لیا، سمجھ لیجیے کوئی آپ کے پاس جو آپ ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ وہ خریدے، دیکھتے ہی بالکل آپ کو شروع ہو گیا حسد، فوراً روکنا اپنے آپ کو، نہیں اللہ نے اس کو نعمت دی ہے، ماشاءاللہ بارک اللہ فیک، اللہ برکت دے میرے بھائی تیری اس نعمت میں، رکھ اس کو ذرا سنبھال کے رکھ، چھپا کے رکھ، لوگوں کو حسد ہو جائیں گی، اور دعا کرے اللہ سے کہ اللہ مجھے بھی یہ چیز دے، اگر آپ کو لگتا ہے تو، میں تو مطمئن ہوں اللہ امید کرتا ہوں مجھے بھی یہ چیز ملیں گی، یا میرے لیے یہی کافی جو ہے الحمدللہ، چلو نکلو، حسد کو جگہ مت دو، یہ جب پلتی ہے بڑھتی ہے بہت خطرناک روپ لیتی ہے، یاد رکھیے قتل تک چلی جاتی ہے۔ بہرحال تو پہلا آسمان میں گناہ، نافرمانی، حسد، دوسرا زمین کے اوپر پہلا قتل، حسد۔ آئیے تیسرا واقعہ، حسد کیا نقصان کرتی ہے۔ تیسرا واقعہ، پہلا واقعہ بھی 2 بھائیوں کا تھا، حابیل قابیل کا، اس سے پہلا واقعہ 2 مخلوقات کا تھا، جن اور انس کا، مطلب جنوں کو انسان سے حسد ہو جاتی ہے۔ دوسرے واقعے میں 2 سگے بھائیوں کو، ایک ہی باپ کے بیٹے ہیں، انسانیت کی شروعات ہے، ابھی کوئی انسانیت بھی نہیں ہے، بہت کم لوگ ہیں، یہاں تک کہ مر جائے تو کیا کرے وہ بھی نہیں پتا تھا، یہ وہ زمانہ تھا، ایک دم شروعات تھی، عمریں لمبی تھی، جب قابیل نے حابیل کو مار دیا تو پریشان ہوا، کیا کروں لاش کے ساتھ، نہیں معلوم تھا اس کو، تو اللہ نے غراب ایک کوے کو بھیجا، کوے نے زمین کھودا اور دوسرے کوے کو مرے ہوئے ڈال دیا، تو اس نے کہا ارے میں تو اس سے بھی گیا گزرا ہوں کوے سے، پھر اس نے کھود کے دفنایا، مطلب وہ مسائل بھی نہیں معلوم تھے کہ مرے تو کیا کیا جائے، اتنی شروعاتی انسانیت، پہلا قتل، اور وہ حسد کی بنیاد پہ ہوا، پہلے قتل کا نتیجہ کیا ہے؟ ابلیس نے جو حسد کی اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ ہمیشہ کے لیے اللہ کے دربار سے نکالا گیا، ہمیشہ کے لیے جہنم میں جلیں گا۔ اور قابل نے جو حسد کی اس کا نتیجہ کیا معلوم آپ کو؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دنیا میں جتنے قتل ہوں گے قیامت تک، اس قتل کا ایک حصہ قابل کو ملے گا، چونکہ اس نے ایک جرم کی شروعات کی دنیا۔ اتنا ڈینجرس حسد دیکھیے آپ، وہ جہنم میں جائیں گا شیطان ہمیشہ کے لیے، اور قابل کو ہر مرڈر کا ایک پارٹ ملے گا کیونکہ اس نے سٹارٹ کیا مرڈر۔ بہرحال تیسرا واقعہ جو بھی بھائیوں کا ہے، ایک ہی خاندان کا واقعہ، حسد کیا گل کھلاتی ہے، وہ ہے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام۔ کون نہیں جانتا یہ واقعہ؟ یہ واقعے کی شروعات بھی کیا ہے؟ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام ہم جانتے ہیں مشہور نبی یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام، جن کا دوسرا نام اسرائیل تھا، جن سے ایک بڑی قوم چلتی بنی اسرائیل، یہ اس کے جد اعلیٰ بھی ہے، اور اللہ رب العزت کے اسرائیل کہتے اللہ کے بندے، اسرا جو ہے بندے کو کہتے ہیں، ایل کہتے ہیں عبرانی زبان میں اللہ کو، اسرائیل اللہ کا بندہ، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال ان سے پورا ایک نسل چلتی ہے، بہت مشہور ہے۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے جو چھوٹے بیٹے تھے، یہ جو ہے اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام، اور یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے ہیں یوسف علیہ الصلوۃ والسلام، اور اس سے بہتر شجرا یا کوئی ہو نہیں سکتا، 4 ہے، مطلب پڑپوتا بھی نبی ہے، پوتا بھی نبی ہے، باپ بھی نبی اور دادا بھی نبی، ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام۔ دیکھیے خاندان کیا ہے، خاندان میں فرق نہیں کرتا، حسد اگر دلوں میں آ جائے۔ یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کو 2 بیویاں ہیں، ایک بیوی سے 2 اولادیں ہیں، ایک کا نام ہے یوسف، بائبل میں جوزف کہا گیا، اور دوسرے کا نام ہے بنیامین، بنجامن، ٹھیک، 2 بیٹے ہوتے ہیں، اور ایک بیوی جو بڑی بیوی ہے شاید، اور بچے بڑے عمر میں ایسا لگتا ہے چونکہ واقعے کے حالات سے، وہ 10 بھائی ہیں، بنی اسرائیل کے 12 قبیلے، یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ 12 اولادیں، ایک لمبی تاریخ ہے، وہ حسد اور جلن کے نتیجے بعد میں بھی دکھتے رہے تاریخ میں ہسٹوریکلی۔ بہرحال تو اب دیکھیے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام وہ خواب دیکھتے ہیں، خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ انہوں نے سورج، چاند اور سیاروں کو جو ہے ان کو سجدہ کرتے ہوئے، انہوں نے اٹھ کر اپنے والد سے وہ خواب بتا دیا۔ اللہ رب العزت میں مختصر خالی رکھتا ہوں، سورہ یوسف کے اندر بیان کرتا ہے، سورہ یوسف سورہ نمبر جو ہے 12، اس کی آیت نمبر جو ہے 4 اور 5 میں اللہ فرماتا کہتا ہے اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ اے میرے والد، فرماتے ہیں جب یوسف نے اپنے باپ سے کہا، اپنے والد سے کہا، اے میرے ابا جان، میں نے خواب میں کیا دیکھا ہوں کہ میں نے خواب میں دیکھا ہوں کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند کو دیکھا ہوں، دیکھا میں نے انہیں دیکھا ہے کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ پھر فرمایا
قال یا بنیا، تو یعقوب علیہ السلام نے کہا اے میرے چھوٹے بچے، اے میرے پیارے بچے، لا تقصص رویاک علی اخوتک، اپنے اس رویا، اپنے خواب کو اپنے بھائیوں کو مت بتانا، اخوتی کا فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ انہوں نے فرمایا کہ میرے بیٹے اپنا خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا، وہ تیرے لیے کوئی چال نہ چلنے لگیں گے، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ کہ شیطان ان کو حسد نہ کر دے، آلریڈی تم سیکنڈ وائف سے ہو تو ظاہر سی بات ہے کچھ انہیں پہلے ہو سکتا انبن رہی ہوں گی، جو باپ کو تو پتہ ہے کہ بچوں کا تھوڑا اس طرح سے انبن ہے، اور انہوں نے کہا مت بتانا، اور شیطان تو انسان کے پیچھے لگا ہی ہے۔ بہرحال ہم سب جانتے ہیں وہ تو یوسف علیہ السلام نے خواب تو نہیں بتایا، اور خواب کی تعبیر ہم سب جانتے ہیں، ایک سورج اور ایک چاند سے مراد یعقوب علیہ السلام اور ان کی بیوی، اور 11 جو ہے سیاروں سے مراد ان کے ایک بیوی کے 10 بیٹے اور دوسری بیوی سے جو ایک تھے ان کے سگے بھائی۔ یہ سب جب یہ نبی بننے والے تھے، ایک پورا واقعہ بہت لمبا ہے، اس کے بعد وہ جھکنے والے تھے، جو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا یہ اس سے مراد تھی، مطلب ان کی نبوت کو تسلیم کریں۔ بہرحال تو انہوں نے کہا مت بتانا، شیطان پیچھے لگا ہوا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے نہیں بتایا، لیکن پھر بھی بھائیوں کو کیا ہوئی؟ حسد اور جلن ہو گئی، اور بہت سیویئر حسد اور جلن ہو گئی، اور انہوں نے ایک چال چل لی یاد رکھی۔ چال کیا چلی کہ والد بہت محبت کرتے ہیں یوسف سے، تو کیوں نہ یوسف کو والد سے دور کر دیا جائے۔ یوسف والد سے دور ہو جائیں گے تو خود بخود محبت ختم ہو کے ہماری طرف آ جائے۔ اور پھر انہوں نے کیا کہا کہ میرے ابا جان، وہ ہم چاہتے یوسف کو گھمانے پھرانے لے جائے، گھر میں رہتا اکیلا رہتا بور ہو جاتا، ہمارے ساتھ کھیلیں گا چل کے۔ ان کے والد نے کہہ دیا مجھے ڈر لگ رہا ہے، تم لے جاؤں گے اور بولیں گے کوئی اس کو شیر بھیڑیے نے کھا گیا اور روتے ہوئے آؤں گے۔ تو کہا نہیں نہیں نہیں، ہم تو خبی جماعت ہے، 11 بھائی ہیں، کوئی مذاق تھوڑی ہے، اس کو لے جا رہے، کریں گے دیکھ بھال۔ وہی ہوا، لے گئے، وہی چال چلے، لے گئے، چپ چپ کا خون لیا، خون میں کپڑے کو بھرایا، یوسف کو لے جا کے پلان کیا کہ قتل کر دیں گے۔ ان میں سے جو 10 تھے، بھائی سگے بھائی تو نہیں ان کے، لیکن ان میں جو 10 تھے جنہوں نے پلان کیا تھا ان کو مارنے کا، اس میں سے ایک تھوڑا ٹھیک تھا، کہا کہ یوسف کو اپنے ہاتھ سے کہیں کو قتل کرنا، اپنا بھائی ہے نا، اچھا نہیں دکھیں گا، سوکھے کنویں میں ڈال دو ویسے ہی مر جائیں گا، مطلب پریکٹیکلی مارنے سے اچھا پھینک دو تو مر جائیں گا، مطلب سمجھ رہے نا، مارنا تو اس کی بھی دل سے ہی تھا، تھوڑا اچھا مارے تو اچھا ہے، مطلب پھینک دیں گے خالی کنویں میں، مر جائیں گا خود یوسف۔ تو وہ لوگوں نے کہا ٹھیک ہے چلو، اپنے ہاتھ سے مارنے سے اچھا ہے نا، خون اپنے ہاتھ پہ لگے گا، تو لے جا کے سوکھے کنویں میں پھینک دیا، ادھر جھوٹے ایک کسی جانور کو مارا، خون میں لت پت کیا۔ جیسی گھر پہنچے والد کو پتہ چل گیا کہ انہوں نے کوئی یوسف کے ساتھ چال چلی ہوئی۔ کہاں یوسف؟ تو کہا میرے والد ہم کھیل میں لگ گئے اور ایک بھیڑیا آیا اور یوسف کو لے گیا۔ یعقوب علیہ السلام نے بولا یہ بات میرے سامنے ہضم نہیں ہوئی، مطلب میرے کو نہیں چلنے والی، مجھے پتا تھا تم یہی بولنے والے ہو کچھ، یہ بات کو میں نہیں۔ اور وہ سمجھ گئے کہ یوسف علیہ السلام نبی بننے والے، یعقوب علیہ السلام کو پتہ چل چکا تھا، لیکن بڑے غمگین ہوئے بیٹے کی جدائی کی وجہ سے۔ انہوں نے نہیں یقین کیا کہ ان کا قتل ہوا، لیکن جدائی سے بڑے غمگین ہوئے، اور روایتوں میں آتا بڑے روتے تھے اپنے بیٹے کے لیے، یوسف کے لیے، اتنا روتے تھے کہ آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ اسے ایک اور بات پتہ چلی، اپنی اولادوں میں سے والدین کو کچھ سے زیادہ محبت اور کچھ سے کم ہوتی ہے، تو دوسرے سبلنگس اس کو سمجھے۔ یہ واضح تھی کہ یوسف کی محبت جو ان کے والد کے سامنے تھی، جس کی وجہ سے وہ باقی بھائی جل گئے 10 کے، لیکن یہ نیچرل ہے، اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ لیکن یہ بات پیرنٹس کو بھی سمجھنا چاہیے کہ کسی ایک سے محبت زیادہ کرنے کو آپ اظہار نہ کریں، پہلے تو سب کے سامنے روک کے رکھے، اچھا ہے، لیکن اس سے ان کے تحفوں میں اور انصاف میں اور دینے لینے میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ یہ بات بالکل 100% یاد رکھیں کہ بھائی ایک بیٹے زیادہ محبت کے دوسرے سے نہیں کرتے، آپ اظہار مت کیجیے، پہلے دونوں کے سامنے اکیلے میں بات کیجیے۔ اور سیکنڈ، ان میں ناانصافی نہیں کر سکتے آپ کی اس کو زیادہ کھلاؤں گا، اس کو کم کھلاؤں گا۔ ہاں میں نے یہاں تک دیکھا گاؤں میں لوگ اپنے بچے جن کا کلر فیر ہے ان کو زیادہ کھلاتے بنسبت جن کا کلر کم ہے، یہ تک دیکھا میں نے دادیوں کو، اس کو کھلا، اس کو دودھ پلا، ہو گیا کالا، اس کو ہاں یہ گاؤں میں یہ اس لیول تک لوگ کرتے ہیں، معلوم آپ کو ڈفرینسیشن۔ یہ نہیں ہو سکتا، محبت کسی ایک سے ہو سکتی ہے، اس میں ڈاؤٹ نہیں ہے، یہ ہیومن نیچر ہے، کہ تو انبیاء ظلم نہیں کرتے کسی پر۔ پھر بھی ہم دیکھ رہے یوسف علیہ السلام سے محبت واضح، والد کی محبت، اللہ کے رسول کی 11 بیویوں میں سے سب کو پتا ہے کہ اس سے آپ سب زیادہ محبت کرتے تھے، بولنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، یہ نیچرل، اس کو تو سمجھنا ہی پڑا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ناانصافی کریں۔ تو بہرحال بڑا روئے اور آنکھوں کی بینائی چلے گی ایک وقت۔ بہرحال چلیے، تو یوسف علیہ السلام کو جو قتل کا منصوبہ بنا، سگے بھائیوں نے بنایا، کس بیسس سے بنایا؟ حسد، مت آنے دو اس کو اپنے قریب۔ جب بھی دیکھو کسی نعمت کو شکر ادا کرو اللہ کا اور دعا دو اس کو، ماشاءاللہ بارک اللہ۔ حسد کو ختم کرو اپنے دل کی، اور اپنے آپ کو یاد دلاؤ کہ اللہ نے اس کو چنا ہے اس نعمت کے۔ اگر لگتا ہے وہ نعمت بہت عظیم ہے، آپ کو ہونا چاہیے اللہ مجھے بھی دے تاکہ میں بھی ایسا کروں، اور ایسا کرنے میں احتیاط کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا 2 لوگوں کے علاوہ کسی اور کے جیسا ہونے کی مت سوچا کرو۔ تو 2 نعمتوں کو دیکھ کر آپ ایسا بول سکتے کہ میں ایسا، باقی اس کو نہیں بولنا چاہیے۔ 2 لوگوں کے 2 نعمتوں کو دیکھنے کے علاوہ کسی کے جیسا ہونے کی خواہشات مت کیا کرو۔ پہلا، اللہ نے کسی کو مال دیا ہے اور وہ اللہ کی راہ میں دن اور رات خرچ کرتا ہے، تو آپ ایسی خواہش رکھ سکتے کہ میں بھی ایسا ہوتا نا
ایسا کرتا تھا، اچھی خواہش ہے رکھنا چاہیے، ایسی دعا کر سکتے ہیں اللہ مجھے بھی دے، میں بھی دن رات خرچ کروں گا، پہلا۔ دوسرا فرمایا کسی کو اللہ نے علم دیا ہے اور وہ اس علم کے مطابق عمل کرتا ہے یا اس علم کو پھیلاتا ہے، تو ایسے انسان کو دیکھ کر آپ یہ بول سکتے ہیں اللہ میں بھی ایسا بن جاؤں تاکہ میں بھی یہ کام کروں۔ اس کے علاوہ کسی کے جیسا ہونے کی کبھی سوچا مت کرو۔ ہمارے پاس یہ چیزیں تو ہونے چاہیے ہم کو، ہاں مال تو ہونا، اللہ کے راہ میں خرچ کرنے نہیں ہیں وہ بھی اپنے لیے، اور کسی کے جیسا کہاں علم حاصل کرتے پھنسنے کا تھوڑی اپنے کو، کیونکہ جتنا پڑھیں گے تو اتنا عمل کرنا پڑے گا، ہاں نہیں پڑھیں گے تو چھوٹ بھی، چلو یہ چھوڑ دو، اپنے کو کیسا ہونا ہے، میں اتنا گورا ہو جاتا تو کیسا ہوتا تھا، میرے کو ایسا مال ملتا تو میں بھی ایسی عیش کرتا تھا۔ نوجوانوں کے خیال آتا تھا، عورتوں کے آتا، کوئی بھی انسان کو دیکھ لیا جو ان سے گورا ہے، کاش میں بھی ایسا ہو جاتی تو کیسا، تو خواب بھی ویسے دکھتے ان کو برے کہ میں ایسا ہو جا رہا، میں ایسی ہو جا رہی، ٹھیک ہے۔ تو پورا معاملہ دوسری چیزوں پر ہی ہے، رنگ ہو جاتا، روپ ہو جاتا، خوبصورتی ہو جاتی، مال ملتا تو عیاشی کے معاملے میں کرتے ہیں، میں بھی ایسے عیش کرتا، دوستوں کو کھلاتا، فلموں میں جاتا، فلاں کرتا، یہ پہنتا، نہیں، دو لوگ، وہ بھی کون سے، ایک جو خرچ کرتا ہے اللہ کے راہ میں اور دوسرا علم۔ اس کے علاوہ دوسروں کے جیسے ہونے کی خواہش نہیں کرنا چاہیے۔ بہرحال چلیے چوتھا واقعہ ابو جہل کا واقعہ۔ حسد انسان کو حق سے دور کر دیتی ہے، جنت سے دور کر۔ آئیے واقعہ سنیے ابو جہل کا واقعہ، کہ ابو جہل کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آخر دشمنی کیا تھی، ایمان کیوں نہیں لایا، جبکہ اس کا نام کیا تھا معلوم آپ کو دور جہالت میں؟ ابو الحکم۔ ابو جہل تو یہ بعد میں بولا گیا ایمان نہ لانے کی وجہ سے۔ ابو الحکم، ابو الحکم کا معنی ہوتا ہے حکمتوں کا باپ۔ یہ وہ شخص تھا ابو جہل جو پورے ڈپلومیٹک ٹائز جتنے بھی عرب کے دوسرے علاقوں میں قریش کے تھے یہ سنبھالتا تھا، دانا تھا، ہوشیار تھا، چتر تھا، چالاک تھا، زبردست تاجر تھا، اتنا ہوشیار تھا کہ اس کو لوگ بولتے تھے ابو الحکم، حکمتوں کا باپ۔ لیکن سب سے بڑی جس کو کہیں حقیقت سمجھ میں نہیں ہے اس کو اسلام، اس لیے ابو جہل کہلا قیامت تک کے لیے جہالت کا باپ۔ ابو الحکم اس کا نام تھا، ٹھیک، اور عمرو بن ہشام اس کا اصلی نام تھا، یاد رکھیے عمرو بن ہشام اس کا اصلی نام ہے، ابو الحکم اس کا لقب تھا۔ ابو جہل اس کو بعد میں ٹائٹل مل گیا اس کی اسلام نہ لانے کی وجہ سے۔ کیوں نہیں لایا؟ سنیے اس کا واقعہ، رحیق المختوم میں یہ واقعہ کو جو ہے نقل کیا گیا ہے، جو ہے شیخ صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ نے اس واقعے کو نقل کیا، ٹھیک۔ ہوا کیا سنیے واقعہ، اور ابن ہشام کے اندر بھی یہ روایت آپ کو ملیں گی۔ واقعہ کیا ہے، ایک بار قریش کے ایسے 3 آدمی اکٹھا ہوئے جن میں سے ہر ایک نے اپنے بقیہ 2 ساتھیوں سے چھپ چھپا کر تنے تنہا قرآن مجید سنا تھا، لیکن بعد میں ہر ایک کا راز دوسرے پر فاش ہو گیا، معلوم ہو گیا ایک دوسرے کو کہ، اور انہی تینوں میں سے ایک ابو جہل بھی تھا۔ پھر جب تینوں اکٹھے ہوئے اور ایک نے ابو جہل سے دریافت کیا، ابھی وہ چھپ چھپ کے سنتے تھے، ایک دن راز فاش ہو گیا، تم بھی سنتے میں بھی سنتا، تو ایک نے ان سے پوچھا، ابو جہل سے پوچھا، بتاؤ تم نے جو کچھ محمد سے سنا ہے اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ ابو جہل رائے دیتا۔ ابو جہل نے کہا، میں نے کیا سنا ہے، بات دراصل یہ ہے کہ ہم اور بنو عبد مناف نے شرف و عظمت میں ایک دوسرے کا مقابلہ کیا، اس کا قبیلہ الگ تھا، اللہ کے رسول کا قبیلہ الگ تھا، تو کہا ہمارے قبیلے اور خاندان نے بنو عبد مناف سے ہر معاملے میں کمپٹیشن کیا، مقابلہ کیا، انہوں نے غربا و مساکین کو کھلایا تو ہم نے بھی غربا اور مساکین کو کھلایا، انہوں نے دوا اور جو ہے لوگوں کو سواریاں تحفے میں دی تو ہم نے بھی لوگوں کی مدد کی، دوا دی اور سواریاں تحفے میں دی، انہوں نے لوگوں کو عطیات سے نوازا، ہم نے بھی لوگوں کو تحفے اور عطیات سے جو ہے نوازا، تو ہم نے بھی ایسا کیا، یہاں تک کہ ہم اور یہ ایک دوسرے کے ہم پلہ ہو گئے، دونوں خاندان برابر ہو گئے، ہم پلہ ہو گئے، اور ہمارا اور ان کی حیثیت ریس کے 2 متقابل گھوڑوں جیسی ہو، مطلب ایک ریس ہو رہی ہے، 2 گھوڑ سوار بھاگ رہے ہیں، ہم دونوں خاندان برابر بھاگنے لگے، ایک جیسے ہو گئے، مطلب دونوں ٹاپ آ گئے، دونوں ریس میں بھاگ رہے ہیں، متقابل برابر ہو گئے، مقابلے میں آگے ایک دوسرے کے ہو گئے۔ تو اب بنو عبد مناف کہتے ہیں کہ ہمارے اندر ایک نبی ہے، اب ہم کہاں سے نبی لائے؟ دونوں خاندان برابر چل رہے تھے اب تک، وہ خرچ کر رہے ہم بھی خرچ کر رہے، وہ یہ کر رہے ہم بھی وہ کر رہے، اب بنو عبد مناف کا کہنا ہے کہ ان میں ایک نبی ہے جس کے پاس آسمان سے وہی آتی، اب بھلا بتائیے ہم اسے کب پا سکتے ہیں؟ ہم میں سے تھوڑی کوئی نبی ہوں گا، نبی تو اللہ چنتا ہے نا، تو ہم میں سے کب ہمارا خاندان اب یہ کر سکتا ہے، کب ہم پہ وہی آئیں گے، کب ہم پہ کوئی نبی چنا جائیں گا؟ یہ تو اس کو معلوم تھا ہونے والا نہیں، چونکہ یہودیوں کو انہوں نے سن رکھا تھا آخری نبی آنے والے وہ ایک ہی ہوں گے اور آخری ہو، تو کہا ہم کب برابر ہوں گے، ہم کیسا بول سکیں گے، باقی سب میں تو ہمارے خاندان برابر تھے، ہم یہ شرف کب پا سکتے ہیں، اور اس میں ان کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ نبوت میں تو نہیں ہو سکتا مقابلہ، اللہ کی قسم ہم اس شخص پر کبھی ایمان نہ لائیں گے اور اس کی ہرگز تصدیق نہ کریں گے۔ مطلب مانتا تھا کہ نبی حق ہے، خاندانی تعصب کے بنیاد پر ایمان نہیں لایا، جہنم رسید ہو۔ کس وجہ سے بتاؤ میرے؟ صرف حسد، یہ حسد میں نے کہا نا خاندان برباد کر دیتی، حق سے دور کر دیتی۔ فلاں خاندان کا ایک نوجوان دین کی بات کرتا، نہیں سنیں گے، وہ خاندان برابر ہے نا، گاڑیاں سب کی برابر، گھوڑے سب کے برابر، فلاں برابر، ارے ہمارے دادا تو ان کے دادا سے بھاری تھے، پھر ان کی بات سن کے ہم تھوڑی نیچے ہو سکتے۔ حق کا انکار،
یہ حسد حق سے انکار کروا دیتی، یہ حسد لوگوں کو قتل تک لے جاتی. یہاں ابو جہل کو، ابو الحکم کو ابو جہل بنا دیا. کبھی بھی حسد کو سوار مت ہونے دو اپنی، یہ حق سے روک دیتے، یہ سچ سے روک دیتے. کتنے لوگوں کو صرف اسلام سے دور وہ حسد کی بنیاد کہ ہم مسلمان ہو جائیں گے. پھر لوگوں کو منہ کیا دکھائیں گے؟ اب تک تو اسلام کے خلاف بات کر رہے تھے نا. لوگ بولیں گے تم تو اسی کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے، اسی کے خلاف بات کر رہے تھے. حق کو پہچاننے میں دیر نہیں کرنا چاہیے. عمر بھی اسلام کے خلاف تھے، یہ عمرو بن ہشام تھا. دونوں کا مصدر ایک ہی ہوتا ہے، اس لیے اللہ کے دعا کی اللہ دو عمر میں سے ایک کو ہدایت دے، کیونکہ دونوں کا مصدر عربی کے حساب سے اصل میں دونوں عین میم رے ہوتا ہے. عمر، عمر کا بھی عمر ہوتا ہے اور عمرو کا بھی عمر ہوتا ہے. ادھر سمجھا؟ صرف پہچان کے لیے عین میم رے عمر ہے اور عین میم رے عمر ہے. پہچان کے لیے عین میم رے کے بعد واو لگا دیتے تو عمر کو واو سے پہچانا جاتا ہے. عمرو بن ہشام تو عین میم رے اور واو لکھتے عرب تاکہ پہچانا جائے یہ عمر نہیں عمر ہے. اور عین تو دونوں کا اصل عین میم رے تھا. جیسے اللہ کی دعا ہے نا دو عمر میں سے کسی ایک کو ہدایت دے. عمر ابن خطاب نے عاجزی اختیار کی، حق کو قبول کر لیا، لیکن عمرو بن ہشام نے، ابو جہل نے حق کا انکار کیا. کس بنیاد پہ؟ دیکھیے خالی حسد آپ کو حق سے دور کر، سچ سے دور کر دیتی ہے نا. ایک آدمی ایک عورت ہے وہ حق پر ہے، پھر یہ حسد کی بنیاد پہ آپ اس کا ساتھ نہیں دیتے کیونکہ آپ کے دل میں حسد ہے. سمجھیے اس بات. رشتوں میں انصاف نہیں کرتے آپ حسد کے بیسس پہ، کیونکہ میری ماں فلاں عورت سے جلتی تو میں بیٹی نے میرا بھی جلنا حق ہے. آپ کی ماں جلتی ہے ٹھیک ہے، جلنے دیجیے اس کو، آپ کا حق نہیں اس عورت پہ جلنا. دوسری اگر آپ جانتے ہیں کہ وہ عورت حق پر ہے جس پہ آپ کی والدہ جلتی ہے تو آپ کہیں یہ غلط کام کر رہے ہیں امی، آپ یہ ٹھیک نہیں ہے. ہم بھی جہنم میں جانے میں سپورٹر بنیں گے نا اپنی ماں کے مرنے تک. ان کو بولیں گے آپ صحیح تھے، وہ غلطی تھی عورت. کیوں کر رہے ہو؟ حق کا ساتھ دو، حق بولو، حق کو سمجھو، حق کو پہچانو اور اس کو مانو. خاندانی عصبیت تعصب کی بنیاد پہ چھوڑو مت. یاد رکھیے تو یہاں خاندان اور برادری کی وجہ سے حسد کا نقصان جہنم رسید ہو گیا ہمیشہ کے لیے. آئیے مدینہ کا واقعہ لیتے ہیں. یہ تو مکے کا واقعہ. مدینہ کے اندر ایک شخص نے حق کا اقرار کیا زبان سے، حق کا اقرار کیا زبان سے اور اس حق سے اس کو دور کر دیا. مدینہ کا واقعہ ہے. اس نے اقرار کیا زبان سے حق کا. ابو جہل نے زبان سے بھی نہیں کیا اور دل سے بھی نہیں کیا، لیکن دل سے نہیں کیا حسد کی وجہ سے، اور بن گیا منافقوں کا سردار. عبداللہ بن ابی ابن سلول یہ منافقوں کا سردار تھا. اس کے بیٹے ایمان لائے، ان کا نام عبداللہ ہی تھا. عبداللہ بن ابی، اس کا نام تھا عبداللہ بن ابی. یہ منافقوں کا سردار ہے. ابن سلول کے نام سے مشہور تھا. ایمان کا دعویٰ کیا، دل میں کفر رکھا حسد کی بنیاد پہ. واقعہ کیا ہوا سنیے. واقعہ یہ تھا اوس اور خجرج دو قبیلے ہیں مدینہ میں، دونوں کا بڑا جھگڑا ہے. دونوں میں تلواریں نکلی ہوئی ہے. 50 سال سے جنگ چل رہی، پتہ نہیں کیا اونٹنی نے منہ ڈال دیا تھا، کیا ہوا تھا کس کے کھیت میں. بہرحال وجہ جو بھی تھی 50 سال سے لڑ رہے ہیں ایک دوسرے. ٹھیک، اب طے ہوا کہ نہیں کسی ایک کو ہم سردار مان لیتے اور وہ کرتے. اور عبداللہ بن ابی جو تھا یہ جو ہے قبیلے خزرج کا تھا، مالدار انسان تھا، مشہور سردار تھا. لوگوں نے کہا کہ تجھے ہی ہم اپنا امیر بنا لیتے ہیں، لیڈر بنا دیتے ہیں، رئیس بنا دیتے ہیں، کیا بولیں گے، قبیلے کا سردار بنا دیتے ہیں. اور تیاری پوری ہو گئی کہ اس کو سردار بنایا جائے گا. یہاں تک کہ ابن ہشام کی ایک روایت کے مطابق ایک تاج کا آرڈر بھی دے دیا گیا جو یہ سر پہ پہننے والا تھا، جو ہوتا ہے بادشاہوں کے. تاج کا آرڈر ہو گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا ہجرت کر کے. آلریڈی انصار میں بہت سارے لوگ ایمان قبول کر چکے تھے، مدینہ کے لوگ. مکہ سے مہاجر ساتھ میں آ گئے. مہاجر انصار کا ایک بڑا گروپ بن گیا اور اس کی لیڈرشپ کھٹائی میں پڑ گئی اور لوگ بھول گئے اس کو. اب یہ سٹ پٹ آیا کہ میری لیڈرشپ چلے گی محمد کی وجہ سے، نعوذ باللہ. اور اس نے دشمنی لے لی کہ محمد نے میرا پوزیشن اور پوسٹ چھین لیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں، پوزیشن اور پوسٹ چھین لیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایمان کا تو اقرار کر لیا منہ سے، لیکن دل میں نفاق اختیار کر لیا. اور منافقوں کے تعلق سے ہم جانتے ہیں یہ جہنم کے سب سے نچلے گڑھے ہوں گے. کافروں سے بھی نیچے مقام ہوتا ہے منافقوں. کیوں؟ تو منافق بھی کافر ہی ہوتا دل کی کیفیت سے، لیکن وہ سامنے لبادہ اڑتا ہے، مطلب اوپر چاکلیٹ اپنے ڈال لیتا ہے اور اندر کڑوی گولی ہوتا ہے. اور کافر تو کافر ہی رہا، وہ تو کھل کر انکار کر رہا ہے. تو یہ دل سے کافر ہوتا ہے، سامنے بولتا ہے. اس نے نفاق کو اختیار کر لیا صرف کس بنیاد پر کہ محمد نے میری پوزیشن چھین لی، میں بننے والا تھا لیڈر. آفس میں بہت ساری بار ایسا ہوتا ہے، آپ کو لگ رہا میں مینیجر بننے والا اگلے ٹرم کے اندر، کسی اور کو بنا دے گا، آپ اس کے پیچھے لگ گئے. کیا کرنا، اللہ نے اس کو دیا، آپ شکر ادا کہ اللہ کے ماشاء اللہ بہت اچھا، اللہ کچھ اس سے کام لیں گا، چلو میرے لیے لائق نہیں تھی، میں کچھ اور کرتا ہوں. کیوں حسد کرتے ہو؟ نہیں سمجھتے. بہرحال اس نے حسد کو پکڑ لیا تھا. کہ اب ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے گزر رہے تھے. عبداللہ بن ابی نے آ کر آپ کی جو ہے بدتمیزی کی. مطلب یہ ایمان کا دعویٰ تو کرتا لیکن بدتمیزیاں، اشرار، الزامات، میں عائشہ پہ الزام لگانے میں بھی یہ سب سے آگے تھا. یاد رکھیں سب میں آگے رہتا تھا. تو بہرحال آ کر بدتمیزی کی. تو آپ نے سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کو کمپلین کی. یہ شروعاتی دور تھا، یہ ایسا میرے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے. تو انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس شخص کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کی. آپ کی تشریف آوری سے پہلے
ہم اسے تاج شاہی تیار کر چکے تھے، تاج پوشی کے لیے اس کو تیار کر رہے تھے، اور اب یہ سمجھتا ہے کہ آپ نے اس کی بادشاہت چھین لی ہے، اس لیے آپ سے جلتا ہے، حسد رکھتا ہے، اس لیے ایسا کرتا۔ آپ اس سے نرم رویہ اختیار کیجیے، چھوڑ دیجیے، ٹینشن مت لیجیے، بولنے دیجیے کیا بول، ایزی لے لیجیے، سمجھ گیا؟ تو دیکھیے یہ منافقوں کا سردار بن بیٹھا، یاد رکھیے، کس وجہ سے؟ صرف حسد کے، مطلب حسد انسان کو ذو وجہین کر دیتی ہے۔ ذو وجہین کہتے ہیں دو چہروں والا، اور دو چہرے والا آدمی اللہ کو بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ ذو وجہین اس شخص کو کہتے ہیں جو جس کے پاس جائے اس کو خوش کر دے۔ قاتل کے پاس جا کے بول رہا بہت اچھا کیا تم نے اس کو مار دیا، مقتول جس کا قتل اس کے پاس بہت برا ہوا تمہارا، دونوں کو خوش کر رہا ہے۔ جو جس کے پاس جائے اس جیسی بات کرے، اس کو بولتے ہیں ذو وجہین، دو چہرے والا آدمی۔ مطلب سامنے رہیں گا تو بولیں گے ارے آپ پہ تو ظلم ہوا، آپ کی بیٹی پہ وہ فلانے بڑا ظلم کیا، وہاں جائیں گے تمہارا بیٹی نے اچھا کیا، وہ لڑکیاں ان کی ویسی ہیں، ان پہ ویسی ظلم کرنا، ان کی دوسری بہنیں ویسی ہے۔ جہاں جائیں گا ایک جیسی بات کریں گے، سب کو خوش کرنے والی بات، ذو وجہین بولتے۔ دو چہرے والا آدمی اللہ کو پسند ہے، دو چہرے والا بن بیٹا، صرف حق کا انکار کیا، کس وجہ سے؟ یاد رکھیے صرف اور صرف اس بنیاد پر کہ اس کو اس کی کھٹائی میں چلے گی، وہ جو اس کی صدارت تھی اور اللہ کے رسول کو اپنا کمپیٹر سمجھ۔ آئیے تیسرا وقت، دو جماعتیں لڑ پڑی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صرف اس حسد کی بنیاد، اور اس کا بھی ریزن یہ عبداللہ بن ابی تھا۔ عبداللہ بن ابی نے کیا کیا؟ دیکھیے ایک واقعہ آتا ہے، ایک مرتبہ دو صحابہ میں جھگڑا ہو، ایک صحابی جو مہاجر ہے، عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے غلام ہیں، ان کے گھوڑے وغیرہ سنبھالا کرتے تھے، جن کا نام روایتوں میں آتا ہے جو ہے جہجہ رضی اللہ عنہ، جہجہ یہ غلام تھے حضرت عمر کے، اور ان کے گھوڑے وغیرہ صاف کرتے تھے اور تھے مہاجر۔ ہوا یہ کہ انہوں نے جو ہے ایک شخص جس کا نام جو سنان تھا رضی اللہ عنہ، یہ تھے انصاری، ان کو پیچھے سے لات مار دی، کچھ تو بھی ہو گیا، کنویں کے پاس جھگڑا ہو گیا، جو بھی چھوٹا موٹا ڈسپیوٹ، لات مار دی۔ لات مارتے ہی یہ جو صحابی تھے جو ہے انصار سے تھے، عبداللہ بن ابی نے جھگڑے ایسے لگا دیا، کہا پکارو انصار کو، دو آواز بلاؤ کہ آئے آؤ انصار کے لوگوں میری مدد کے لیے۔ جب انہوں نے چلانا شروع کیا تو یہ صحابی بھی ڈر گئے جو مہاجر تھے، انہوں نے کہا اے مہاجر میرے کو بچانے کو آ جاؤ، یہ انصار کی آواز ہوئے، اور دونوں میں جھگڑا جیسا ہو گیا، یہاں تک کہ روایتوں میں آتا ہے کہ مہاجر اور انصار جو ہے تلواریں نکال بیٹھے، مطلب بہت ٹینس سچویشن ہو گئی دونوں طرف، ایک ڈیفنس میں کہ بھائی اب ہم پہ اٹیک نہ کریں، دوسرے آفنس میں کہ کیسا مہاجر ایسا کیسا کرے، اور وہ شعلہ بھڑکنے لگا، بھائی یہ تو باہر سے آئے ہوئے، ہم نے ان کو سنبھالا، یہ کیا، یہ ایسا کرتے آ کہ ہم کو لات مار دے، فلاں کر رہے۔ عبداللہ بن ابی پورا اس میں آگ ڈال رہا ہے، پورا واقعے کو بھڑکا رہا ہے، صرف اس کی حسد جو ہے مجبور کر دی اس کو دو قوموں کو برباد کرنے میں، دو کمیونٹیز، اگر یہ جھگڑا نہ ہوتا بڑا فساد ہوتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی بتایا کہ آپ نے کہا یہ دور جہالت کی پکار لگا کون رہا ہے، یہ انصار آؤ مدد کو، مہاجر آؤ مدد، کس نے لگا؟ پھر آپ گئے معاملے کو نپٹایا، جب معاملہ نپٹایا تو پتہ چلا یہ عبداللہ بن ابی تھا، اس نے کیا۔ بخاری کی روایت ہے ایک آدمی نے جس کا تعلق مہاجرین سے تھا، انصار کے ایک آدمی کو لات مار دی، تو انصار نے مدد کے لیے فریاد کی، اے انصار دوڑو، تو مہاجر نے فریاد کی، اے مہاجر دوڑو۔ یہ آواز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی تو فرمایا کیا جہالت والی پکار لگانے لگے ہو؟ لوگوں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مہاجر نے انصار کو لات مار دی ہے، تو آپ نے فرمایا ایسی جہالت کی باتیں چھوڑ دو، اور یہ بالکل ناپاک باتیں ہیں۔ عبداللہ بن ابی کا جو حسد تھی وہ دیکھیے دو کمیونٹیز کو لڑانے میں کارگر ثابت ہو، اور یہی ہوتا ہے جب مجھے حسد ہو جاتی کسی سے اور میں دشمن کے دشمن کو اپنا دوست سمجھنے لگتا ہوں، اور پھر میں دونوں کیا کرتا ہوں، کنفرنٹریشن کراتا ہوں۔ اور یہ بات چھوٹے گھر کے اندر میاں بیوی کی جھگڑوں کے اندر دوسرے لوگوں کے ہاتھ سے شروع ہوتے ہوئے ایک ملک کے بربادی تک یہ واقعات آپ کو ملیں گے۔ گھر کے اندر ہوتا ہے نا، ایک بیٹا دوسرے بیٹے کے بارے میں ماں کو بہکا دے حسد کی بنیاد پہ، یا اس کا اچھا ہے تو مجھے فلاں کرو، بھابھی کے خلاف سمجھو جیٹھانی نے دیورانی نے سمجھو اپنی ساتھ والی کے خلاف کر دی، ننند نے بھاوج کے خلاف فلاں کر دی، ماں نے جو ساس نے بہو، یہ سب چھوٹے شروع ہوتا ہے، گھر برباد ہونے سے لے کے ملک تک برباد ہوتے ہیں۔ اس میں دو کمیونٹیز کو اس نے لڑا دیا، یاد رکھ ٹھیک۔ بہرحال واقعہ یہ آتا ہے کہ عبداللہ بن ابی نے یہاں بھی معاملہ نہیں چھوڑا، اور اس کے بعد بھی وہ تیل ڈالتا رہا، اور اس نے اسی سفر کے اندر ایک بات کیا کہی تھی معلوم آپ کو؟ واقعہ بڑا مشہور ہے، کہ کہا کہ ابھی تو چلو جو ہو گیا، انصار سے کہا ابھی چلو جو ہو گیا، لیکن ہم میں سے جو عزت والا ہے وہ نعوذ باللہ وہ ذلت والوں کو، ذلیل لوگوں کو باہر کرے گا، مطلب جس سے مراد تھی نعوذ باللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مہاجرین باہر کریں، جس پر اللہ تعالیٰ نے وعید کی، اس کے بارے میں اس کی پول کھولی پوری۔ ان کے بیٹے جو تھے عبداللہ، یاد رکھیے وہ ایمان والے تھے، انہوں نے بڑا سخت رویہ اختیار کیا، کہا اللہ کے رسول میں اپنے باپ کو قتل کر دوں؟ آپ بولیے خالی۔ اللہ کے رسول نے کہا نہیں یہ ٹھیک نہیں عبداللہ، اس کی عزت کرو، اس کا اکرام کرو، تمہارا باپ ہے وہ، ٹھیک ہے؟ آپ نے منع کیا، لیکن جب مدینے پہنچے تو ان کے بیٹے عبداللہ نے جو تلوار نکالی اور باپ کے گلے پہ رکھ دی، کہا اب تو پہلے بول کہ تو ذلیل ہے تو میں مدینے میں آنے دوں گا، تو نہیں جانے دوں گا، کیونکہ تو نے اللہ کے رسول کو ذلیل کہا، تو اس کو کہنا پڑا عبداللہ کو ہاں میں ذلیل ہوں، پھر انہوں نے آنے دی، لیکن اس نے اپنی چال بازیاں چھوڑی نہیں تھی، صرف حسد کی بنیاد پر جہنم رسید ہوا اور منافقوں کا سردار بنا۔ اللہ کے رسول جب انتقال ہوا اس کا، تو ان کے بیٹے آئے کہ اللہ کے رسول آپ نماز جنازہ پڑھا دے اس کی،
اور اس کے لیے آپ کا لباس جو ہے اتار کر کپڑا آپ دے دیں تاکہ شاید کچھ فائدہ ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صحابی کا دل رکھنے دونوں کام کر دی۔ عمر ابن خطاب نے آپ کو پیچھے سے پکڑ لیا تھا، اللہ کے رسول نماز مت پڑھانا اس کی۔ بعد میں قرآن آیت ہے کہ اللہ کے رسول کے لیے زیبا نہیں کسی منافق کی جنازے کی نماز پڑھائی، پھر اس کے بعد آپ نے کسی منافق کی جنازے کی نماز نہیں پڑھائی، یاد رکھیں۔ اس سے منافق واضح ہو گئے تھے، یاد رکھیں، اس سے منافق واضح۔ بہت سے لوگ بولتے ہیں روایتوں پہ منافق بھی تو تھے مدینہ میں، ان کی روایتیں ان سے روایتیں لی نہیں گئی، چونکہ جب جو مرا اللہ کے رسول نے بتا دیا تھا منافق، مطلب اس کی جنازے کی نماز نہیں پڑھی، لوگ سمجھ گئے منافق، سمجھ رہے ہیں ہم؟ تو بہرحال، اور اس کے بعد بھی آپ نے ایک صحابی کو بتا دیے تھے پورے نام کہ کون کون منافق ہیں، اور لوگ ان کو دیکھتے تھے وہ صحابی کس کے جنازے کی نماز میں جاتے ہیں کس کے نہیں جاتے، اس سے لوگ سمجھ جاتے تھے، تو ان سے کوئی روایت منافقوں سے لی نہیں گئی کبھی، یاد رکھیں۔ بہت سے لوگ حدیث میں شک ڈالنے کے لیے بولتے ہیں منافق بھی تو تھے، منافقوں کی روایتیں نہیں، واضح سب کو پتا تھا کون منافق، ٹھیک ہے۔ بہرحال چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ حسد کیا کیا گل کھلاتی ہے، یاد رکھیے، اس کی چند مثالیں بہرحال میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ یہ بہت یاد رکھیے، حسد بہت زیادہ نقصان دہ چیز ہے، یاد رکھیے۔ اب اسی طرح ہم دیکھتے ہیں حسد کی بنیاد پر جو نقصان ہوتے ہیں، ان میں سے ایک نقصان یہ یاد رکھیے جو ہم آج کے زمانے میں دیکھ رہے ہیں، یہ تو میں نے عام مثالیں دی، جو آج کے زمانے میں دیکھ رہے ہیں حسد کے نقصانات چونکہ ہم دیکھ رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ علماء میں آپس میں حسد ایک دوسرے، یہ سب سے بڑا گل کھلاتی ہے قومی اعتبار سے، سب سے زیادہ نقصان کرتی ہے علماء کی ایک دوسرے سے، اس درجے تک حسد یہ کہ مکتب فکر کے دو عالم ہیں لیکن وہ ایک دوسرے کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں دو مسلک لڑ رہے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ دو جماعتوں میں جھگڑا ہے، ایک ہی مسلک اور ایک ہی جماعت کے دو علماء یا علماء کی جماعت ایک جماعت دوسری جماعت کو کھدیڑنا چاہتے ہیں، دلیل کی بنیاد پہ بات نہیں، حسد کی بنیاد پہ دلیلیں پیش کی جاتی ہے۔ دیکھیے ایک تو ہوتا ہے کسی کی غلطی ہے، آپ دلیل پیش کریں معاملہ ختم، آپ اس کی غلطی ثابت کرنے کے لیے پورا اس پہ گیم کھیلتے ہیں، گیم کھیل کے وہ کرتے ہیں، پورے षड्यंत्र رچے جا رہے ہیں، ایک دوسرے تختے پلٹے جا رہے ہیں، نارتھ انڈین اور ساؤتھ انڈین کی تمیز کے ساتھ، ایک ہی جماعت کے صف، ایک ہی مسلک کے صف، لیکن حالت دیکھیے علماء کی حسد بہت نقصان کرتی ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں امت کے اندر بہت بڑا فتنہ اور فساد علماء کی حسد سے ہوا جاتا ہے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ عوام حسد نہیں کرتی، عوام کی حسد بھی ہے، عوام کی حسد اتنا نقصان نہیں پہنچاتی جتنا ایک عالم کی حسد نقصان پہنچاتی ہے، کیونکہ جو جتنے بڑے منصب کا حامل ہوں گا اس کی حسد اور اس کی غلطیاں اتنا بڑا نقصان کرتی ہے اس کمیونٹی، یہ بات بھی ہم کو سمجھ۔ ہر عالم اپنی فوقیت جتانے کے لیے دوسرے کو جو ہے حملہ کر رہا ہے، دلائل کے حملے، فضیلتوں کے حملے، مطلب ہم فلاں ہیں، ہم یہ، حسد کی بنیاد، بیس کچھ بھی نہیں، وہ کیسے وہاں تک چلے گئے مجھے وہاں تک پہنچ، انہیں ممبر پہ تھا، چلر تھا میرے پاس، میری فلاں جماعت میں تو میں نے اس کو چیٹنگ کرایا تھا، فلاں تھا کچھ بھی نہیں تھا، آج آ کے فلاں مسجد کا امام بن گیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے جبکہ میں ابھی چھوٹی مسجد کا امام ہوں، یہ بڑے کے بن گیا، حسد، اس کے خلاف کاروائی، مجلسوں میں بیٹھ گئے، وہ تمہارا مسجد کا امام چلر تھا، وہ اسکول کے ڈیز میں راتوں میں دھوتے تھے ہم اس کو، یہ کرتے تھے، اس کو تو ایک روایت لکھنا نہیں آتی تھی، عربی میں فیل جاتا تھا وہ، پتہ نہیں تم لوگوں نے کیسا چن لیا۔ حسد کوئی ریزن نہیں اس کے پیچھے، ایک ہی جماعت ایک ہی مسئلہ کہنا، کیوں حسد؟ تو عالموں کی حسد نے جو نقصان پہنچا ہے کمیونٹی کو، یاد رکھیے بہت کثرت، اور آج بھی یاد رکھیے اپنی حسد اپنے فائدے اور مفاد کے لیے بہت سارے لوگ، علماء تو اپنے آپ کو کہتے ہیں لیکن وہ حقیقت میں اللہ کے رسول کے وارث نہیں، یہ تو علماء انبیاء کے وارث ہے، اور تبھی وارث ہو سکتے جو حقیقت میں انبیاء کا علم دے۔ یہاں تو حسد بھری ہوئی دلوں کے، حسد کے بنیاد پہ خطبے دی جا رہے ایک دوسرے، اور کس لیول تک یاد رکھیے حسد پہنچ چکی ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ تو یہ علماء کا حسد بہت نقصان کا۔ اب آپ کہیں گے بھائی بردرز کا بھی تو حسد ہوتا، دائیوں کا بھی تو حسد ہوتا، جو غیر عالم ہوتا ہے وہ اتنا امپیکٹفل نہیں ہوتا جتنا عالم جب ایک دوسرے سے حسد کرتے ہیں۔ تو آئیے میں واقعہ سناؤں، اگر کسی عالم کو دوسرے عالم سے اس لیے حسد ہے کہ وہ علم میں آگے ہیں، تو یہ تو بھائی حسد ہونا ہی نہیں چاہیے۔ علم میں کوئی کتنا بھی آگے ہو، کوئی پرفیکٹ ہو سکتا ہے کیا؟ مجھے بتائیے، علم میں کوئی کتنا بھی آگے پرفیکٹ ہو سکتا ہے؟ کوئی نہیں ہو سکتا علم میں۔ آئیے واقعہ سن لیجیے تاکہ سمجھ جائے کہ یہ حسد غلط ہے، کہ علم میں میرے سے آگے وہ کیسا ہے، میں تو یہاں تک پڑھا تھا، انہیں جا کے باہر سے پڑھ کے آ گیا تو یہ آگے ہوگا، حسد۔ ارے حسد نہیں، خوش ہو کہ ہم لوگ یہاں تک آئے، ماشاءاللہ آپ آگے چلے گئے۔ آئیے میں ایک چھوٹا واقعہ سناتا ہوں کیسے لوگ خوش ہوتے تھے۔ امام شافعی رحمہ اللہ سے امام احمد بن حنبل نے علم حاصل کیا، امام شافعی رحمہ اللہ سے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے علم حاصل کیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد امام احمد بن حنبل علم حدیث میں بہت آگے بڑھ گئے، بہت آگے، کمال کو پہنچ گئے۔ تو ایک زمانہ ہے امام شافعی پھر آئے امام احمد کے پاس، کہا احمد تم نے ایک زمانے مجھ سے علم حاصل کیا تھا، لیکن اب تم علم حدیث میں آگے بڑھ چکے ہو، میں تم سے علم سیکھنے آیا ہوں۔ اور امام شافعی نے اپنی زندگی کے دوسرے دور میں امام احمد سے علم سیکھا، کیونکہ ان کے کون ہیں؟ شاگرد ہیں۔ ایک بچہ آیا جس نے اپنے استاد سے علم سیکھا، بچہ آگے بڑھا، اس نے مختلف علوم حاصل کیے جس سے وہ بہت آگے بڑھ گیا، پھر استاد آ کے کہہ رہے کہ اب میں تم سے سیکھنا چاہتا ہوں چونکہ تم علم میں آگے بڑھ چکے۔ یہ نمونہ ہمارے پاس نہیں ملے گا۔ عالم بس جو عالم بڑے تو بڑے ہی وہ بھائی، علم کے معاملے میں کوئی بڑا چھوٹا، علم کا تو کوئی لمٹ ہی نہیں، لمٹ لیس نالج اتنا بڑا ہے، وسیع۔ بہرحال لیکن علم میں کوئی نہیں ہوتا، اس سے حسد جلن نہیں کرنا چاہیے۔ ایک واقعہ سناتا ہوں میں آپ کو،
واقعہ اس طرح سے میں نے بات واضح کر دی کہ عوام بھی جلتی ہے، حسد کرتی ہے، ان کی حسد وہ نقصان نہیں کرتی جو علماء کا کرتا آیا تھا. کہ آئیے واقعہ سنیے، بخاری کی روایت ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اس کے راوی فرماتے کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو ایک دن واعظ کیا، نصیحت کی، بیان دیا، جس کے اثرات یہ ہوئے کہ اس واعظ کو لوگوں نے سن کر ان کی آنکھیں بہہ پڑی، رونے لگے لوگ، بنی اسرائیل کے لوگ. موسیٰ علیہ السلام نے ایک بار واعظ کیا، تقریر کر، بنی اسرائیل کے لوگ رونے لگے، زارو خطار جو سن رہے تھے کتنے اچھا واعظ کیا، تو رونے لگے، آنکھیں بہہ پڑی، دل پگھل گئے لوگ. یہ عبداللہ ابن عباس فرما رہے روایت کے اندر، دل پگھل گئے اور پیٹ موڑ کر چلے. جب موسیٰ علیہ السلام نے واعظ کیا، پیٹ موڑ کر چلے تو آپ سے ایک آدمی آ کر ملا. اس نے پوچھا، اے اللہ کے رسول علیہ السلام، مطلب موسیٰ علیہ السلام، کیا روئے زمین پر آپ سے بڑا بھی کوئی عالم ہے، عالم دین ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، نہیں. تو اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش میں ان کو ڈال دیا. پھر کیسی آزمائش کی اللہ نے؟ جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا موسیٰ اب جاؤ سفر کرو اور ایک مقام تک چل کے جاؤ، وہاں ایک ہمارا بندہ ملے گا تم کو، ہمارا بندہ جس کو ہم نے علم عطا کیا، ایک جو مل لو. اور جب موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام سے ملے تو دیکھا خضر کا علم تو کچھ اور ہی ہے. ہر عالم الگ علم رکھتا، ہر عالم پر ایک عالم ہے، ہر سیر پر سوا سیر ہوتا ہی ہے. موسیٰ علیہ السلام جیسے برگزیدہ نبی، جو جن کی اگر یہ سوچ اس ٹائم تھی تو اس میں کوئی غلطی نہیں تھی، کیونکہ آپ نے یہ سوچا کہ میں اولو العزم نبیوں میں سے ہوں، شاید علم میں میرے سے کوئی آگے نہیں، لیکن یہ خطا تھی، غلطی تھی. اللہ نے آزمائش میں ڈال دیتے کہ جاؤ سفر کرو، ملو ہمارے ایک بندے سے. لمبا سفر کیا، ملاقات ہوئی خضر سے. خضر نے کہہ دیا خاموش بیٹھنا پڑے گا، تم سفر نہیں لا پاؤ گے میرے ساتھ، چلو. کہا بیٹھوں گا، لیکن منہ کھول دی، ہر بار منہ کھول دیے. آخر بات تیسری بات تو کہا اب تو اس کی بات ختم، اب تم تعبیر سن لو کیا کیا تھی، میں آگے لے کے تم کو سفر نہیں کروں گا. تو موسیٰ علیہ السلام کو بتا دیا تم سے بھی زیادہ علم رکھنے. تو علم میں تو بھائی کوئی بھاری نہیں ہو سکتا، علامہ پہ علامہ ہے اور اس پر علامہ ہے اور اس پر علامہ. علم کے معاملے میں کوئی بہت وسیع یاد رکھے. تو عالموں کو سب سے پہلے تو علم کے معاملے میں جلنا ہی نہیں چاہیے، حسد کرنا ہی نہیں چاہیے، بلکہ جس کو دیکھے شکر ادا کرے. بہت سی بار عالموں کا حسد علم کے معاملے میں ایک دوسرے سے ان کو مجبور کر دیتا ہے نیا علم نہ حاصل کرنے، نئے شعبوں میں نہ جانے پر، کہ میں کیا بولوں کہ اس سے سیکھوں گا میں علم جا کے جو میرے سے سیکھ کے آگے گیا. دیکھیے اب کتنا بڑا نقصان ہے. بہرحال تو اس واقعے سے خضر علیہ السلام کے اور موسیٰ علیہ السلام کے جو باتیں ہم کو سیکھنے کو ملتی وہ یہ ہے، دنیا میں کوئی عالم دین یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں. موسیٰ علیہ السلام نے کہہ دیا تھا، پکڑ ہو گئی. دوسری چیز، موسیٰ علیہ السلام جب یہ سنا کہ مجھ سے بڑا کوئی عالم ہے تو آپ بالکل نہیں شرمائے اور کہاں میں جا کے ملوں گا اس سے. ہمارے پاس کوئی کہے کہ وہ فلاں آدمی ہے، وہ بہت بڑا عالم ہے، تو ہوں گا وہ اپنے گھر کا. میں دو جماعتوں اور مسلکوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، ایک ہی مسلک اور جماعت کے لوگوں کی حالت. سمجھے آپ بات؟ سمجھ رہے بات؟ تو اس چیز کو سمجھنے کی سخت ضرورت ہے، یاد رکھیں. ٹھیک. تو بہرحال موسیٰ علیہ السلام نے جیسی سنا کہ مجھ سے بڑا بھی کوئی علم والا ہے فوراً چلے گئے، شرم محسوس نہیں کی. تیسری بات اس سے پتہ چلتی ہے، موسیٰ علیہ السلام جب خضر علیہ السلام کے پاس گئے تو ان کی تقلید نہیں کی کہ جو بول رہے سنتے گئے. علم میں آگے تھے وہ، لیکن ہر بار سوال کرتے گئے. پتہ چلا علم میں کوئی کتنا بھی آگے ہو اس کی تقلید نہیں کرنا ہے. ہمارے پاس یہ ہوتا ہے، وہ بڑے علامہ ہیں، ہمارے استاد ہے، یہ وہ ہے، پیچھے چلو ان کے. غلط ہے تو غلط بولو نا، نہیں چلنا ہی پڑتا ان کے پیچھے، وہ بہت بڑے. موسیٰ علیہ السلام گئے، پہلے موسیٰ علیہ السلام نے کوئی انا نہیں رکھی، کوئی حسد نہیں دل میں. جیسی پتہ چلا مجھ سے بڑا علم والا ہے پہنچ گئے اس کے، لیکن خاموش بیٹھ کے نہیں کیا، سوال کرتے رہے. جب بھی لگا بچے کو مار دیا ظلم ہے، اور دیوار کیوں بنائی اپنے جبکہ انہوں نے ہم کو کھانا نہیں کھلایا، سوالات کرتے رہے. اور خضر علیہ السلام نے بعد میں ان کو جواب دیا. ٹھیک ہے. تو یاد رکھیے اگر کوئی عالم ہو اور وہ حسد کرے تو یاد رکھیے اس سے علم کا راستہ بند ہو جاتا ہے، یاد رکھیے، اور اس سے بہت سارے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں. اب آئیے علم ہونے کے باوجود بھی حسد جب آ جاتی ہے کیسا نقصان کرتی ہے. اور ایک واقعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا واقعہ، بہت مشہور واقعہ ہے. واقعہ اس طرح سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص تھا جس کا نام جو تھا ابو عامر تھا اور یہ عالم دین تھا، یاد رکھیے. اور اس نے عیسائیت قبول کر لی تھی، دور جہالت میں عیسائیت قبول کر لی تھی. اور ایک راہب اور درویش تھا، مطلب عالم بھی تھا اور عامل بھی تھا، عمل کرتا تھا، اس لیے درویش کے نام سے اس کی جو عبادتیں بڑی مشہور تھی عرب کے. سمجھ رہا؟ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو اس کو جلن ہو، اس کو حسد ہو گئی. یاد رکھیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں تھا. اور اس نے اللہ کے رسول کو اپنا روحانی حریف سمجھا، اسپریچول اینیمی سمجھا. یہ بھی دین کی بات کرے، میں پہلے سے مشہور تھا، درویش تھا اور اس کا بڑا سکہ تھا. معلوم لوگ آ کے سے مسائل پوچھتے، یہ کرتے، بڑا دانشور ہوشیار تھا، دیندار تھا، باعمل تھا، راہب تھا، رہبانی اختیار کر. تو اس نے اللہ کے رسول کو حریف سمجھا اور ایمان نہیں لایا. جب جنگ بدر میں شکست مل گئی مشرکین کو تو اس کو بہت تکلیف ہوئی. تو اس کو سمجھ میں آ گیا تھا اللہ کے رسول حق ہے، یہ بات واضح ہو رہی. اس کو بڑی تکلیف ہوئی، یاد رکھیے، وہ شکست کے بعد. اور اس نے عرب قبائل میں جا کر جنگی احد کے بعد اسلام کے خلاف بات کرنا شروع کی، کھل کر اللہ کے رسول کے خلاف. صرف اس کی حسد نے اس کو ایمان سے دور کر دیا.
اس کے بعد یاد رکھیے اس نے جو ہے جنگ احد کے اندر بھی جو ہے مشرکین کو بہکایا، بلکہ یہ ان چند لوگوں میں سے تھا جنہوں نے مشرکین کو جا کر مکہ میں بہکایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ساتھیوں سے لڑو۔ اس کی حسد نے اس کو دیکھیے ایک قوم کے خلاف دوسری قوم کو آمادہ کیا لڑائی کا۔ اس کے بعد یاد رکھیے یہ ان لوگوں میں سے تھا جس نے جنگ احد میں گڑھے کیے تھے کچھ، تاکہ مسلمانوں کے گھوڑے دوڑے تو گر پڑے، اور ایک گڑھے میں اللہ کے رسول گرے تھے جس سے آپ کو کافی نقصان اور کافی زخم آئے تھے۔ یہ وہی انسان۔ اس کے بعد یاد رکھیے اس نے پیچھا نہیں چھوڑا، اس کے بعد روایتوں کے اندر آتا ہے جنگ احزاب میں بھی اس نے جو ہے چالیں چلی، اس کے بعد جنگ حنین کے اندر بھی شامل تھا، ہر جگہ اس نے مسلمانوں کے خلاف بات کی، لوگوں کو بھڑکایا، جوش میں لایا، جوش دلایا جا کے کہ لڑو بول کر، مشرکین سے ملو، مکے والوں سے ملو، جا کر لڑو، اور یہ سارے کام کرتا، حتیٰ کہ مدینے کے منافقوں کو بھی سپورٹ کرتا تھا، فل سپورٹ کرتا تھا۔ اور ایک بار اس نے ارادہ کیا کہ میں عرب چھوڑ کر کہاں روم چلا جاتا ہوں، عیسائی تھا نا، تو روم چلے جاتا ہوں۔ روم جانے کا ارادہ کیا تو روم جانے سے پہلے بھی چال چلتا گیا، اور کیا کہا، عبداللہ بن ابی کو بلا کے کہا کہ عبداللہ تم کیا کرو، مسجد نبوی تو ایک ہے، مسجد قباء ایک ہے، یہ دونوں جگہ تو تم چالے نہیں چل سکتے ہو، دونوں کے بیچ میں ایک مسجد بنا دو۔ اللہ کے رسول کو ریزن کیا دینا، وہ مسجد بہت دور پڑتی ہے ہم کو جانا، لہٰذا بناتے، اور مسجد زرار بول کے ایک مسجد بیچ میں بنا دی۔ یہ منافق اپنی چال چلنے کے لیے، تاکہ مسجد نبی میں کھل کر بات نہیں کر سکتے تھے، مسجد قباء میں چال چلنے کے لیے ایک مسجد بنا۔ یہ کس کے مشورے پہ تھا؟ اسی جو ہے عامر نام کے شخص جو عیسائی تھا، جس کی حسد کی وجہ سے اس نے کروائی، اور منافقین نے مسجد بنائی۔ ہم سب جانتے ہیں اللہ کے رسول نے بعد میں اس مسجد کو جلانے کا حکم دیا، چونکہ وہ تقوی کی بنیاد پہ نہیں بنی تھی، وہ بنی تھی چال بازیاں اسلام کے خلاف چلا۔ تو ایک عالم اور ایک عامل کو اس کی حسد نے حق سے دور کر دی، تو عالموں کو چاہیے وہ حسد نہ کرے، کیونکہ ان کی حسدیں بہت نقصان دیتی ہے۔ اور آخری بات جو آج میں رکھوں گا، تنظیموں کا، جماعتوں کا اور ان کے ذمہ داروں کا آپس میں حسد کر، یہ بھی بڑا نقصان پہنچا۔ تنظیم، کوئی آرگنائزیشن، جماعت، کو مسلمانوں میں جو جماعتیں الگ الگ ملکوں میں کام کرتی، جماعت، یا پھر کوئی جس کو ہم کہیں گے دعوت اور تبلیغ کے نام سے جو مبلغین کام کرتے ہیں، ان کی حسدیں بھی بہت زبردست نقصان پہنچاتی ہے۔ اور یہ چیز تو ہم دیکھ رہے ہیں، ایک تنظیم دوسرے تنظیم کے خلاف بات کری حسد کی بنیاد پہ، دلائل نہیں حسد، ایک جماعت دوسرے جماعت کی بنیاد پہ بات کری، ایک ہی تنظیم کے دو مبلغ ایک دوسرے کے خلاف بات کر رہے ہیں، بھائی تمہارا تو مسلک بھی ایک ہے، تمہاری جماعت بھی ایک ہے، پھر کیا مسئلہ ہے، تو بھی کر رہے ہیں۔ یہاں کیا کام کر رہی ہے، کیا چیز ایکٹیو ہے؟ حسد ایکٹیو ہے۔ جماعت دوسری جماعت کے خلاف کام کری، سمجھ میں آتا ہے یہاں بھی حسد ہے، ایک ہی جماعت کے دو لوگ ایک دوسرے کے خلاف کام کر رہے ہیں، یہاں حسد ہے۔ یہ بڑی حسد ہے جو ہر جگہ آ چکی ہے، عہدے کی حسد، وہ آگے کیسا، میں آگے، میرے باپ نے پہلے یہ چیز کو اختیار کیا تھا، ہم لوگ حق کو لے کر آتے، ہم لوگوں نے جماعت کا کام شروع کیا، پہلا اجتماع ہم نے منعقد کیا، تم کون ہوتے ہو فلاں، تم تو آج آئے ہو فلاں فلاں، ہم نے فلاں کیا، حسد ہے۔ چلو ہم پرانے ٹھیک ہے، یہ لوگ آگے بڑھ کے نوجوان بڑھ کے کام کرے، ماشاء اللہ تبارک اللہ، جاؤ آگے کرو، ہم نے ایک کام کیا، تم سے اللہ نے ایک کام لے لیا، سیڑھی کا پہلا اسٹیپ ہم نے بنایا تو اللہ نے تم کو توفیق دی، تمہیں دوسرا تیسرا سیڑھی کو کھڑا کر کے پورا چھت بنا دیا، ماشاء اللہ۔ چلو نہیں، حسد، ایک جماعت کے دوسرے لوگ دوسرے جماعت کے خلاف نہیں، وہ تو حسد ہے، وہ بھی غلط ہے۔ یہاں ایک ہی جماعت ایک ہی مسلک کے لوگ دوسرے کے خلاف حسد کی بنیاد پہ کام کر، سمجھ رہا، ایک دائی دوسرے دائی کے خلاف کام کر رہا ہے، ایک مبلغ دوسرے مبلغ کے خلاف کام کر رہا ہے، ایک عالم دوسرے مبلغ کے خلاف کام کر رہا ہے حسد کی بنیاد پہ، ایک مبلغ عالم کے خلاف کام کر رہا ہے، حسد بنیاد ہے، یہاں کوئی بیس نہیں ہے، اس کے پیچھے مضبوط بیس نہیں ہے، صرف حسد، پولیٹیکل رائیولری جس کو بولیں گے نا، صرف یہ آگے کیسا، سیاسی طور سے یہ نظم کیسا چلا رہا، یہ ہم سے آگے کیسا بڑھ گیا۔ حسد بہت نقصان کرتی ہے، میں سمجھتا ہوں اتنے نقصان میں نے کہیں دیے، یہ ایک عالم کو جاہل بنا دیتی ہے، ابو الحکم کو ابو جہل بنا دیتی ہے، دو بیٹوں کو آپس میں جو قتل کرنے پہ ایک بیٹا دوسرے قتل کر دیتا ہے، حالانکہ دونوں ایک نبی کے بیٹے ہیں، اسی طرح بھائیوں کو بھائیوں کے خلاف کھڑے کر دیتی ہے۔ یاد رکھیے یہ جو ہے دو، جس کو ہم کہیں گے جن اور انسان کے جھگڑے کی بنیاد بنی ہے، یاد رکھیے حسد سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے۔ حسد چھوٹی بھی ہو سکتی ہے، بڑی بھی ہو سکتی ہے، دونوں ہی گھاتک ہے، چونکہ آنکھ کی چنگاری تھوڑی ہو یا زیادہ آگ ہو، نقصان تو دونوں دیتے ہیں۔ تو لہٰذا ہم لوگ کوشش کریں حسد سے اپنے نفس کو پاک کریں۔ طریقہ میں بتا چکا، پہلے کسی کی نعمت دیکھو تو سوچ لو کہ اللہ نے اس کو دیا ہے، ختم۔ سیکنڈ، آپ کو ضرورت ہے تو اللہ سے دعا کرو، اللہ مجھے چاہیے، ٹھیک ہے۔ تھرڈ، یہ کہو کہ اللہ، اس کو دعائیں دو خوب، ماشاء اللہ، بارک اللہ، تبارک اللہ، اور دل سے نکال دو، نہیں اللہ نے اس کو دیا ہے، اللہ ہم کو بھی دے سکتا ہے، اگر وہ واقعی میں اچھی نعمت ہے جو آپ کو چاہیے، دعا کیجیے اللہ سے، لیکن حسد مت کیجیے، حسد نیکیوں کو برباد کر دیتی ہے، جیسا آگ لکڑی کو برباد کر، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا حسد سے ہم بچیں، اس کے بڑے نقصانات ہیں، چند نقصانات میں نے آپ کے سامنے رکھے، میں اسی پر اپنی بات کو ختم کروں گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ حسد جیسی بیماری سے جو ہماری حفاظت کرے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر قسم کی جو ہے روحانی بیماریوں سے، دلی بیماریوں سے، جو قلبی بیماریوں سے ہماری حفاظت کرے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم تمام کو کتاب و سنت کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، جب تک ہمیں زندہ رکھے، اسلام و ایمان پر زندہ رکھے، خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔